السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں مریم عزیز کے قلم سے لکھا گیا ناول ہم کو ہے تیری نظر میں رہنا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، پیارا سا کامنٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی اور بروقت پہنچ سکے۔ آئیے ناول شروع کرتے ہیں۔ ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھے ہوئے اسے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ مسلسل حرکت کرتے ہوئے اس کے لب اب خاموش تھے، آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ وہ ساکت سی دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اکیلا پن اور اس کا خوف کیا ہوتا ہے، ان 2 گھنٹوں میں اسے یہ احساس ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک سب ٹھیک تھا کہ اچانک اس کی امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ اکیلی ان کو سنبھالتے ہوئے پریشان بیٹھی تھی۔ جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو وہ بھاگ کر ساتھ والی آنٹی کے پاس آ گئی۔ پھر ان کی مدد سے وہ ماں کو ہاسپٹل لے کے آئی۔ کچھ دیر بعد وہ آنٹی چلی گئیں تو تب سے وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا اپنی ماں کے سوا اس دنیا میں کوئی نہ تھا اور اس کی امی اور ابو دونوں اکلوتے تھے اور وہ بھی اپنے امی ابو کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے ابو کی وفات کو 4 سال گزر چکے تھے۔ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ اس کی ماں کے معدے میں رسولی ہے، اس لیے ان کا آپریشن کرنا ضروری ہے ورنہ زہر سارے جسم میں پھیل جائے گا۔ ڈاکٹر کی فیس، ہسپتال کے اخراجات، دوائیوں کا خرچ، سب ملا کر کافی بڑی اماؤنٹ بنتی تھی۔ مسلسل سوچنے پر بھی اسے کوئی ایسا حل نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ اگر امی کو کچھ ہو گیا تو؟ یہ سوچ اسے ناک کی طرح ڈس رہی تھی۔ سنیے، جو اندر پیشنٹ ہیں وہ آپ کو بلا رہی ہیں، نرس اسے مخاطب کر کے کہا تو اس کے مردہ جسم میں جیسے جان آ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھنے لگی لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے سے اس کے ہاتھ پاؤں بالکل سن ہو گئے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے چل کر اندر آئی۔ سامنے بیڈ پر ماں کو یوں دیکھ کر اس کا دل چاہا وہ اونچی آواز میں رونا شروع کر دے۔ ایک ہی دن میں ان کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ وہ ان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ آہٹ پر تہمینہ نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ ان کی نظر کرن پر پڑی تو انہوں نے اشارے سے اسے قریب بلایا تو کرن نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ تہمینہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کا سر اونچا کیا۔ بیٹے، ایسے روتے نہیں، دیکھو اب تو میں ٹھیک ہوں۔ تہمینہ نے مسکرا کر اسے تسلی دی، پھر کچھ سوچ کر بولی، میرے پاس میں ایک ڈائری ہے، اس میں جمال صاحب کا فون نمبر ہے، انہیں فون کرو اور پہلے اپنے ابو کا حوالہ دینا اور پھر انہیں کہنا کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں بعد میں مل سکوں یا نہیں۔ کرن جو بہت غور سے ان کی بات سن رہی تھی آخری بات پر رونے لگی۔ امی ایسے مت کہیے، میرا سوچے، میں کیا کروں گی؟ تہمینہ نے پھر سے اسے ساتھ لگایا اور کرن ایسا نہیں کہتے، جاؤ جلدی سے فون لے کر آؤ۔ کرن نے سائڈ پر پرس اٹھایا اور ڈائری میں نمبر ڈھونڈنے لگی۔ نمبر ملنے کے بعد وہ باہر ریسیپشن پر آئی۔ مجھے ایک فون کرنا ہے، اس کے کہنے پر ریسیپشن پر موجود آدمی نے فون سیٹ اس کے آگے سے لگا دیا۔ وہ جمال احمد کا نمبر ملانے لگی۔ تیسری بیل پر کسی نے فون اٹھایا۔ سلام کرتے ہی اس نے جمال احمد کے بارے میں پوچھا تو دوسری طرف سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون ہے۔ انہیں بتائیں کہ سعید نواز کی بیٹی کا فون ہے۔ چند سیکنڈ کے بعد اس نے دوسری آواز سنی، ہیلو بیٹا، میں جمال ہوں، سب خیریت تو ہے نا؟ جمال احمد نے تشبیہ سے پوچھا تو ایک آنسو ایک دفعہ پھر کرن کی آنکھوں سے نکلنے لگا۔ انکل، میں کرن بول رہی ہوں۔ ہاں بیٹا، میں جانتا ہوں، تم کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اب جمال احمد واقعی پریشان ہو گئے تھے۔ انکل، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں فون کر کے آپ کو بلاؤں۔ کون سے ہسپتال میں ہیں؟ جمال کے پوچھنے پر کرن انہیں ہسپتال کا بتایا۔ اچھا بیٹا، میں کچھ گھنٹوں میں پہنچ رہا ہوں، تم پریشان مت ہونا اور بھابھی کا دھیان رکھنا۔ فون رکھنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گئی لیکن تہمینہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی تو وہ باہر اسی بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے یہاں بیٹھے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا، شاید 2 گھنٹے۔ اس نے ارد گرد دیکھ کر جائزہ لیا تو شاید درمیان میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ تبھی نرس اس کی طرف آئی، بی بی آپریشن کے لیے رقم جمع کروا دیں تاکہ آپ کی والدہ کا آپریشن کیا جا سکے۔ تو کرن پریشان ہو کر نرس کی شکل دیکھنے لگی کیونکہ تہمینہ نے اسے رقم کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کرن کو یہ جواب دیتی کہ ایک آدمی ان کے پاس آ کر رک گیا۔ ایکسکیوز می مسز تہمینہ، صغیر کا روم یہی ہے؟ آنے والے کے ہاتھ اشارے سے پوچھا۔ تبھی اس کی نظر کرن پر پڑی تو وہ مسکرا دیا، میں جمال احمد ہوں بیٹا، آپ کرن ہے نا؟ اس کے کہنے پر کرن نے سر اس بات میں ہلایا تو آگے بڑھ کے اس کو گلے لگا لیا۔ ان کے گلے لگتے ہی کرن پھر سے رونے لگی۔ نہیں بیٹا، روتے نہیں، تم اتنی بہادر ہو، چلو آنسو صاف کرو، میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، جمال احمد نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے، آپریشن کے لیے رقم جمع کروا دیں۔ نرس کے دوبارہ کہنے پر جمال احمد اور کرن دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ رقم کہاں جمع کروانی ہے؟ جمال احمد نے نرس سے پوچھا تو وہ انہیں بتانے لگی۔ کرن بیٹا، تم یہیں رکو، میں آتا ہوں، چلو۔ مرتضیٰ اسے کہتے کے ساتھ ہی جمال احمد کے پیچھے کھڑے لڑکے سے کہا جسے اب تک اس نے دیکھا نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد کرن اندر روم میں آ گئی۔ تہمینہ جاگ رہی تھی تو وہ جلدی سے ماں کے قریب آ گئی اور انہیں بتا دیا کہ جمال احمد آ گئے ہیں۔
تو تہمینہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جمال احمد اندر آ گئے۔ ان کے پیچھے وہ لڑکا بھی تھا۔ جمال احمد کو دیکھ کر تہمینہ اٹھنے لگی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بھابی آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی اور آپ نے اتنی دیر سے مجھے اطلاع دی، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو۔ پھر جمال احمد کی بات پر ایک تھکی سی مسکراہٹ تہمینہ کے چہرے پر آ گئی۔ بھائی صاحب مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کچھ سی توقف کے بعد تہمینہ نے کہا تو جمال احمد تہمینہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کرن تم لوگ باہر جاؤ۔ جمال احمد کے کہنے پر کرن نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا اور پھر باہر نکل گئے۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ لڑکا بھی حیران پریشان باہر آ گیا اور اس کے کچھ فاصلے پر اسی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ڈیڈی بھی عجیب ہے، منہ میں تو بڑبڑایا تو کرن کی طرف دیکھنے لگی۔ بھائی صاحب آپ تو جانتے ہیں میرا اس دنیا میں سوائے سگیر کی کوئی رشتہ دار نہ تھا، اور اس کے بعد جس طرح زندگی بسر کر رہی ہوں میں جانتی ہوں اکیلے جوان بچی کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب کیا گزرے۔ مجھے ہر وقت کرن کی فکر رہتی ہے میرے بعد اس کا کیا ہوگا۔ آج کل زمانہ کس قدر خراب ہے آپ جانتے ہیں۔ میں نے اسے ابھی گھر سے باہر نہیں نکالا اور اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اسے لوگوں کو پرکھنا ان سے ڈیل کرنا بھی نہیں آتا، اس لیے دنیا تو بس میرے تک محدود ہے۔ میں چاہتی ہوں میری زندگی وہ کسی مضبوط سہارے سے بن جائے تاکہ مجھے سکون ہو جائے۔ ایسے میں اگر میرے ذہن میں کوئی آیا جو میری مدد کر سکے تو وہ آپ تھے۔ اس کے لیے آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کرن کے لیے کچھ کریں۔ تہمینہ نے واقعی جمال احمد کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا تو جمال احمد نے جلدی سے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بھابی آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، کرن میری بیٹی ہے اور بیٹی کی طرح اس کا خیال رکھوں گا اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں کرن کو اور آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ نہیں بھائی صاحب میں کرن کے لیے مضبوط حوالہ چاہتی ہوں جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتی لیکن آپ کے سوا کس پر یقین کر سکتی ہوں۔ پلیز بھائی صاحب میں نے بڑی مجبوری میں یہ بات کہی ہے، پلیز کرن کے لیے کچھ کریں۔ تہمینہ روتے ہوئے اسے التجا کرنے لگی۔ جمال احمد مشکل میں گرفتار ہو گئے۔ وہ صغیر سے بہت محبت کرتے تھے، وہ ان کا دوست نہیں بھائی تھا۔ صغیر کے حوالے سے انہیں اس سے جڑا ہر رشتہ عزیز تھا۔ پھر وہ جیسے ایک نتیجے پر پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے بھابی آپ فکر مت کریں، میں آج ہی کرن اور مرتضیٰ کا نکاح کروا دیتا ہوں۔ مرتضیٰ کے بارے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ میرا سب سے ہونہار بیٹا ہے۔ ہاں ایک بات ہے کرن بہت چھوٹی ہے، کم از کم 8 سال کا فرق ہے، لیکن اگر آہد یہاں ہوتا تو میں اس کا کرن سے نکاح کروا دیتا، لیکن اس وقت مرتضیٰ ہی میرے ساتھ ہے۔ جو آپ کو اعتراض نہ ہو تو جمال احمد نے تہمینہ کو دیکھ کر کہا جو ابھی تک حیرانی کی کیفیت میں جمال احمد کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی صاحب مرتضیٰ ہو یا آہد میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ میری کرن آپ کے پاس ہوگی۔ مضبوط رشتے کے حوالے سے وہ مسکرا دی۔ بھائی صاحب میں آج جو آپ نے اور آپ نے میری بیٹی کے لیے کیا ہے، آج کے دور میں کوئی بھی اپنا بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ تہمینہ نے مشکور نظروں سے جمال احمد کی طرف دیکھا۔ آپ آرام کریں، میں نکاح کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جمال احمد باہر نکل آئے۔ انہیں باہر نکلتا دیکھ کر مرتضیٰ اور کرن بھی کھڑے ہو گئے۔ بیٹا آپ اپنی امی کے پاس بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، جمال احمد نے کرن سے کہا تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ مرتضیٰ نے باپ کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، اپنا موبائل ذرا تم مجھے دو، تم اپنے دوست سے ملنے کا کہہ رہے تھے، تم جاؤ لیکن 4 بجے تک لوٹ آنا۔ مرتضیٰ نے باپ کو الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ جمال احمد کے کہنے پر مرتضیٰ نے اپنا موبائل باپ کو دے دیا۔ شام کو جس وقت وہ ہسپتال پہنچا تو سامنے علی اور مما کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مما آپ اور یہاں سب خیریت ہے نا؟ مرتضیٰ نے شاہد کو دیکھا۔ ہاں جمال کا فون آیا تھا، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ رہے ہیں، شاہدہ نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ علی کی طرف مڑ گیا۔ مرتضیٰ بیٹا میری بات سننا۔ جمال احمد کی آواز پر وہ ان کی طرف پلٹا تو اسے لے کر ایک کمرے میں آ گئے اور اس سے پیچھے شاہدہ اور علی بھی آ گئے۔ مرتضیٰ بیٹا میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے دھیان سے سننا اور مجھے غلط نہ سمجھنا۔ باپ کی بات پر مرتضیٰ نے الجھن بھری نظروں سے ان کو دیکھا۔ اب بیٹا تم نے دیکھا ہے نا کہ بھابھی کی طبیعت کتنی خراب ہے، اور دوسرا تم جانتے ہو صغیر سے کتنا اٹیچ تھا۔ کہہ کر جمال احمد رک کر مرتضیٰ کا چہرہ دیکھنے لگے تو مرتضیٰ نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ ان کی بے ربط باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ ڈیڈی پلیز آپ کھل کر بات کریں، مرتضیٰ نے جمال احمد سے کہا تو انہوں نے گہرا سانس لیا، پھر بولے بیٹا بھابھی اس دنیا میں بالکل اکیلی ہیں اور بیماری کی وجہ سے وہ ڈر گئی ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ کرن ان کے سامنے کسی مضبوط رشتے میں بن جائے، اس کے لیے میں نے تمہاری اور کرن کی شادی کی بات کی۔ جو اتنی غور سے ان کی بات سن رہا تھا، آخری بات پر وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اس کی بات سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کے بکرے کے طور پر آپ کو میں ہی ملا تھا؟ کسی نے کہا ہے میری بیٹی کی شادی کر دو؟ آپ نے اپنا بیٹا آگے کر دیا، اور میں اس لڑکی کو جانتا نہیں اور نہ ہی آج سے پہلے میں اس سے ملا ہوں، اوپر سے مجھ سے اتنی چھوٹی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ غصے کی شدت سے اسے بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ بیٹا تم اپنے ڈیڈی کی بات سمجھنے کی کوشش کرو، شاہدہ نے آگے بڑھ کر مرتضیٰ کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ سمجھوں؟
ابھی یہ بھی میں سمجھنا تو آپ لوگوں کو چاہیے، کوئی چند گھنٹوں کا کھیل نہیں ہے، میری پوری زندگی کا سوال ہے، میں کسی سمجھوتے کے تحت زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اتنا حق تو لوگ لڑکیوں کو بھی دیتے ہیں۔ ڈیڈی آپ نے مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا میں کیا چاہتا ہوں، میری پسند کیا ہے، کم از کم آپ سے مجھے ایسی امید نہیں تھی۔ مرتضیٰ نے شوق کی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ جمال احمد نے نظر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ ان کا سب سے فرما بردار بیٹا تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اسے دکھ پہنچا ہے، ورنہ وہ تو کبھی اتنی بدتمیزی سے بات نہ کرتا تھا، لیکن وہ بھی مجبور ہو گئے تھے۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئے۔ مرتضیٰ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری مرضی کے بغیر یہ فیصلہ کیا، تو کیا ایک باپ کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے اتنی امید رکھے کہ وہ دوسروں کے سامنے سرخرو ہو سکے؟ مجھے تم پر مان تھا، بس اس بنا پر اتنا بڑا فیصلہ کر دیا۔ میں بھابھی سے وعدہ کر چکا ہوں، تم چاہو تو انکار کر سکتے ہو، اور اگر چاہو تو میرے لفظوں کی عزت رکھ سکتے ہو۔ اب تم بڑے ہو گئے ہو، میں صرف تم سے درخواست ہی کر سکتا ہوں، انہوں نے کہا تو وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ڈیڈی آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک بار میرے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، اس نے ہارے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ ان کے سامنے مجبور ہو گیا تھا، وہ اپنے باپ سے کتنا پیار کرتا تھا، انہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا، اور اس بات کا اندازہ جمال کو اچھی طرح سے تھا۔ خوش رہو سدا خوش رہو، تم نے اپنے باپ کی عزت رکھ لی، اور میں تمہیں جانتا ہوں اور تمہاری پسند کو بھی۔ تم دیکھنا شوق ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب تم میرے اس فیصلے سے سرا ہوگے، میرے فیصلے کا اس دن تمہیں اندازہ ہوگا اور تم میرے انتخاب پر فخر کرو گے۔ جمال احمد نے خوشی سے اس کا چہرہ چوم لیا، وہ تو محض انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان کے پاس کھڑے علی اور شاہدہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی۔ کرن جب کمرے میں داخل ہوئی تو تہمینہ یک چھت کو گھور رہی تھی، ان کی آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ امی! اس کے پکارنے پر تہمینہ نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا کر اسے اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، بعض اوقات انسان ایسے فیصلے کر جاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسا قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ بس حالات کچھ عجیب ہو جاتے ہیں۔ کرن نے الجھن بھری نظروں سے ماں کو دیکھا، لیکن ان کا دھیان اس کی طرف نہیں رہا تھا۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا میں تمہاری شادی ایسے کروں گی، تمہارے ابو اور میں نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچا تھا، لیکن تمہارے ابو کی موت نے مجھے ڈرا دیا، اور اپنی بیماری نے مجھے اتنا بڑا فیصلہ کرنے پر اچانک مجبور کر دیا۔ جمال بھائی میرے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوئے، انہوں نے جو کیا ہے وہ اپنے بھی نہیں کرتے۔ تہمینہ نے اپنی نظریں کرن پر مرکوز کر دی اور جو ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تمہاری شادی طے کر دی، آج تمہارا اور مرتضیٰ کا نکاح ہے۔ کرن کے سر پر تو جیسے دھماکہ ہوا، وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اسے ایسے اٹھتا دیکھ کر تہمینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا، میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں، لیکن میں نے یہ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہے۔ مرتضیٰ ایک بہترین لڑکا ہے، اس جیسا تو کبھی میں نے تمہارے لیے نہ ڈھونڈ پاتی۔ آج کل کے دور میں ہم کسی پر یقین نہیں کر سکتے، جبکہ جمال بھائی اور ان کی فیملی پر آنکھ بند کر سکتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی بات کرتی، جمال اندر آ گئی۔ بھابھی، نکاح آ گیا ہے اور میرے ساتھ میرا ایک دوست اور ان کی فیملی بھی ہے، آپ کی اجازت ہو تو نکاح شروع کریں۔ بھائی صاحب، اس میں اجازت کی کیا بات ہے؟ تہمینہ نے کہا۔ مرتضیٰ، جمال احمد، کرن صغیر بنت صغیر نواز کو بعوض 5 لاکھ حق مہر میں آپ کی زوجیت میں دیا جاتا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ نے کہا تو مرتضیٰ نے 3 دفعہ قبول کر کے نکاح نامے پر دستخط کر دیا۔ سائن کرتے وقت سب اس کو مبارکباد دینے لگے۔ اس نے اپنے باپ کی خاطر یہ قربانی تو دے دی تھی، لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ کرن سے جب مرتضیٰ کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے 3 دفعہ اقرار کر کے اپنے سارے حقوق اس شخص کے نام کر دیے، کیونکہ انکار کا تو جواز تب بنتا جب وہ کسی کو چاہتی یا اس کے پاس کوئی چوائس ہوتی۔ اس نے تو کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اس کی ماں کی خواہش کا احترام کر کے اس پر جو احسان کیا تھا، وہ ساری عمر ان کا بدلہ نہیں دے سکتی تھی۔ جمال انکل نے اپنے خون کے رشتوں سے بڑھ کر ان کا ساتھ دیا۔ سائن کرنے کے بعد اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاہدہ نے آگے بڑھ کر کرن کی پیشانی چوم لی اور جمال احمد نے بھی اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ تہمینہ کے پاس آئی تو تہمینہ نے شاہدہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھابھی، جو احسان آج آپ لوگوں نے کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کس منہ سے شکریہ ادا کروں۔ تہمینہ کے کہنے پر شاہدہ مسکرا دی۔ تہمینہ، احسان کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ہمیں شرمندہ کر رہی ہو، بلکہ احسان تو تم نے ہم پر کیا ہے، اپنی اتنی پیاری بیٹی ہمیں دے دی۔ شاہدہ نے پیار بھری نظروں سے کرن کو دیکھا جو سر جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اب تم کرن کی فکر کرنا چھوڑ دو، ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب اس کا بہت خیال رکھیں گے، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ شاہدہ کی بات پر تہمینہ مسکرا دی اور پھر خیال آنے پر بولی، بھابھی آپ نے مرتضیٰ سے پوچھا تو وہ خوش ہے نا؟ تہمینہ کی بات پر شاہدہ ایک لمحے کے لیے چپ کر گئی۔ وہ تو جمال احمد جلدی سے آگے بڑھے۔ ارے بھابھی، نہ خوش ہونے والی کون سی بات ہے، بس اچانک ایسا فیصلہ کیا تو دونوں بچے گھبرا گئے ہیں۔ جمال احمد نے تہمینہ کو تسلی دینے والے انداز میں کہا، پھر علی کی طرف دیکھ کر بولے، جاؤ مرتضیٰ کو بلاؤ۔ علی باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر تک مرتضیٰ علی کے سامنے آیا۔ بیٹا یہاں آؤ، اپنی آنٹی سے ملو۔ شاہدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تہمینہ کے آگے کیا تو احتراماً ان کے سامنے جھک گیا۔
ماشاء اللہ، تہمینہ نے اس کی پیشانی چوم لی۔ سدا خوش رہو بیٹا۔ وہ کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کے انداز میں سے بیزاری جھلک رہی تھی۔ مرتضیٰ یہاں آؤ بیٹا، یہ انگوٹھی کرن کو پہنا دو۔ شاہدہ نے پرس سے انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایسی نظروں سے ماں کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اب اس ڈرامے کی کیا ضرورت تھی۔ شاہدہ نے کرن کو ساتھ کھڑا کیا تو مجبوراً اس نے انگوٹھی پکڑ لی۔ بیٹا ہاتھ آگے کرو۔ شاہدہ کے کہنے پر کرن نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر دیا۔ مرتضیٰ نے اس کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی تو سب مسکرا دیے۔ مما، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں، مرتضیٰ نے ماں سے کہا تو ایک لمحے کے لیے شاہدہ چپ کر گئی۔ اس نے تہمینہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر اجازت دی۔ ہاں بیٹا ضرور کرو، شاہدہ نے کہا تو مرتضیٰ باہر نکل کیا کرن جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کشمکش میں دیکھ کر شاہدہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، وہ اس کی جھجک کو محسوس کر رہی تھی۔ تہمینہ نے بھی کہا تو وہ مجبوراً باہر آ گئی۔ مرتضیٰ باہر شاہد اس کے انتظار میں ہی کھڑا تھا۔ اس کو آتا دیکھ کر اس نے قدم بڑھا لیے۔ وہ باہر ہاسپٹل کے لان میں آ گیا اور ایک بینچ پر پاس کھڑا ہو گیا۔ لان کا یہ حصہ نسبتاً سنسان تھا۔ وہ بھی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ، مرتضیٰ کے کہنے پر وہ بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے دونوں ہاتھ ٹراؤزرز کی جیبوں میں ڈال دیا۔ میری سمجھ نہیں آ رہا میں بات کہاں سے شروع کروں، کیسے شروع کروں۔ جہاں جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا، اور نہ اس میں میری مرضی اور خوشی شامل ہے، اور یہ سب کچھ میں نے ڈیڈی کی خاطر کیا۔ یہ شادی صرف ایک مجبوری ہے، اور مجبوری کا میں قائل نہیں۔ مجھے اس بات کا بھی افسوس رہے گا کہ میرے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی شریک حیات کے بارے میں جو کچھ سوچا تھا تم اس سے بہت مختلف ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ سب مجبوری کا سودا ہے، مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا۔ میں اس سے شادی کروں گا جو مجھے پسند ہوگی، جس سے میرے خیالات ملتے ہوں۔ میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا، لیکن I'm sorry، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ نہایت شفقت سے بول رہا تھا۔ قطعی نظر اس کے الفاظ اس کو کتنی تکلیف دے رہے تھے، اس نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ مرتضیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بولا، میں نے یہ سب اس لیے تم سے کہا ہے کہ میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میرا ایک کاغذی رشتہ ہے۔ آئی ہوپ تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے نظر اٹھا کر اسے جاتا دیکھا۔ اسے کچھ دیر پہلے وہ جس رشتے سے جڑی تھی، جس کو وہ ٹھیک طریقے سے محسوس بھی نہ کر پائی، وہ رشتہ شیشے کی دیوار ثابت ہوا، جس کے ٹوٹنے پر ساری کچیاں اسے اپنے جسم میں چپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں نے سامنے کے منظر کو دھندلا کر دیا۔ اسے روز کا زور سے آنکھوں کو بند کیا تو آنسو آنکھوں سے باہر نکل آئے، اور سامنے کا منظر ایک بار پھر واضح ہو گیا۔ وہ آج سے پہلے اس شخص جس کا نام مرتضیٰ جمال تھا نہ جانتی تھی، اور نہ ہی اسے دیکھا تھا، اور نہ ہی آج اس کے لیے رو رہی تھی۔ اس کے نام سے اسے جو تحفظ ملا تھا، اسے کھو دینے کا دکھ تھا یا اپنے رد کیے جانے کا، سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آنسو ایک بار پھر اس کی گال بھگونے لگے۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ کسی نے ترس کھا کر اس کو اپنا نام دیا، پھر اسے جتا دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن اسی لمحے اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا تو اس نے خود پر قابو پا لیا۔ نہیں، میں امی کو نہیں بتاؤں گی، میں انہیں تکلیف نہیں دے سکتی۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور خود کو نارمل کرتے ہوئے اندر قدم بڑھا دیے۔ ہو گئی بات؟ اس کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر شاہدہ نے پوچھا تو مسکرا دی۔ اگلے دن جب تہمینہ کا آپریشن نہیں ہو گیا تب تک وہ اس کے پاس رہے۔ آپریشن کامیاب ہوا تو تقریباً ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد تہمینہ کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ مرتضیٰ اسی دن چلا گیا تھا۔ پھر انکل ہفتہ ایک ان کے پاس رہے۔ انہوں نے اپنا مکان بیچ دیا اور انہیں ساتھ لاہور لے آئے۔ تہمینہ نے بہت منع کیا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اکیلا نہیں رہنے دیں گے۔ بھابھی کیسا لگا گھر آپ کو؟ جمال صاحب نے تہمینہ سے پوچھا۔ بہت اچھا، سب سے بڑھ کر اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے پاس ہیں۔ چلو کرن بیٹا اچھی سی چائے پلاؤ سب کو۔ جمال احمد کے کہنے پر وہ کچن میں آ گئی۔ وہ لوگ پرسوں ہی لاہور شفٹ ہوئے تھے۔ ڈیفنس کا یہ ایریا کافی شاندار تھا۔ انکل نے اپنے گھر کے پاس ہی ان کو علیحدہ لے کر گھر دیا تھا۔ یہ بھی ایک بنگلہ تھا جس کا اوپر والا پورشن کرائے کے لیے خالی تھا۔ وہ لوگ یہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ نیچے والے 2 حصے میں مالک مکان خود رہتے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے جن کے 2 بیٹے اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ میں رہتے تھے۔ انکل کرن نے چائے رکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے کپ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا۔ واہ بھائی، اسے کہتے ہیں نا چائے، مزہ آ گیا، انہوں نے کرن کو داد دیتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا کر چائے پینے لگی۔ ویسے بھابھی اگر آپ ہمارے ساتھ رہتی تو زیادہ اچھا تھا۔ بھائی صاحب پہلے بات اور تھی، لیکن اب اچھا نہیں لگتا، انہوں نے مرتضیٰ اور کرن کے حوالے سے کہا۔ اور ویسے بھی خالد صاحب ہیں اور ان کی بیگم بہت اچھے ہیں، اور پھر آپ لوگ بھی نزدیک ہیں تو مسئلہ نہیں ہے۔ تہمینہ کی بات پر جمال احمد نے سر ہلا دیا اور کرن کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم یہاں ایڈمیشن لے لو، وہاں تمہاری 3rd ایئر کی کلاسز ہو رہی تھی نا؟ جمال احمد کے پوچھنے پر کرن نے سر ہلا دیا۔
انکل پروموشن ٹیسٹ ہونے والے تھے، کچھ دنوں تک فورتھ ایئر کی کلاسز سٹارٹ ہونی تھی۔ جمال احمد نے کرن کی بات سن کر ہنکار بھرا، پھر کچھ سوچ کر بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ کے دوست کی والدہ کالج کی پرنسپل ہیں، ان کے تھرو یہ کام ہو سکتا ہے، تمہاری تیاری تو ہے نا، بس تم ٹیسٹ دے دینا، تمہارا ایڈمیشن سمجھو ہو گیا، پرسوں سے تم کالج جانا شروع کر دینا، اور تمہارے آنے جانے کی ذمہ داری بھی میری ہے، یا احد یا علی تمہیں چھوڑ کر بھی آئیں گے اور لے کر بھی آئیں گے۔ جمال احمد نے اٹھتے ہوئے کہا تو تہمینہ اور کرن دونوں نے ممنون نظروں سے انہیں دیکھا۔ اچھا بھابھی اب چلتا ہوں، کرن پرسوں علی یا احد کو بھیج دوں گا، تم تیار رہنا۔ اوکے۔ اس کے سر ہلانے پر وہ مسکرا کر باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد تہمینہ آسودگی سے مسکرا دی اور کرن سے مخاطب ہوئی، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں مجھے لگتا ہے کم ہے، کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا میری بیٹی اتنی قسمت والی ہے کہ اسے اتنی چاہا کرنے والے لوگ ملے ہیں، ورنہ جن حالات میں نکاح ہوا تھا اگر بھابھی انکار کر دیتی، بھائی نہ مانتے نا، یا مرتضیٰ نہ مانتا تو میں کیا کر سکتی تھی، لیکن نہ صرف انہوں نے اپنایا بلکہ اتنی محبت سے اپنایا، میں بہت خوش ہوں، میری بیٹی اتنی قسمت والی ہے۔ تہمینہ نے کرن کا منہ چوم کر کہا، تم بیٹھو میں ذرا نماز پڑھ لوں، ٹائم نکل رہا ہے۔ کرن نے ماں کو جاتے ہوئے دیکھا، وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ امی آپ بالکل غلط سوچ رہی ہیں، قسمت والی نہیں ہوں، قسمت والی ہوتی تو مرتضیٰ مجھے ناپسند نہ کرتا، واقعی انکل اور آنٹی مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ بغیر کسی لالچ سے اس سے اتنا پیار کرتے تھے، ورنہ وہ بہت امیر تھے اور ایک امیر بہو کی تلاش کر سکتے، لیکن نہیں، وہ سب اس سے ایسے پیار کرتے تھے جسے وہ پتہ نہیں کیا چیز ہو، لیکن مرتضیٰ اس کا رشتہ تھا، جب وہ ختم کرے گا، سب ختم ہو جائے گا، تب امی آپ کو پتہ چلے گا میں بد نصیب ہوں یا خوش نصیب ہوں۔ اس نے تھک کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ مرتضیٰ کیا بات ہے، میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم پریشان ہو۔ رمشا نے مرتضیٰ کو مسلسل خاموش دیکھ کر پوچھا، وہ لنچ کے لیے اس ریسٹورنٹ میں ہی آئے تھے؟ کچھ خاص بات نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ مرتضیٰ نے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ مرتضیٰ ہم اچھے دوست ہیں، میرا خیال ہے اگر تم مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کرو تو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ رمشا نے اپنا ہاتھ مرتضیٰ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مرتضیٰ نے ایک نظر رمشا کو دیکھا، پھر خاموشی سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس کی خاموشی پر رمشا نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ ڈیڈی نے میرا نکاح کر دیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ بولا تو پانی پیتی رمشا کو اچھو لگ گیا۔ جب وہ نارمل ہوئی تو حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھنے لگی، انہوں نے تمہارا نکاح کر دیا اور تم نے مان لیا؟ رمشا نے غصے سے پانی کا گلاس ٹیبل پر پٹکا۔ تو اور کیا کرتا ہے، اس وقت حالات ہی ایسے تھے، میں بس مجبور ہو گیا۔ او کم آن مرتضیٰ، تم بچے نہیں تھے کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر زبردستی تم سے سائن کروا لی ہو، یا تم ان پر ڈیپینڈ کرتے ہو جو ان کی بات نہ ماننے پر وہ تمہیں گھر سے نکال دیتے، اور نہ ہی تم ایک لڑکی تھے جو ماں باپ کی دھمکی پر ڈر جاتی۔ میں بھی لڑکی ہوں، میرے پیرنٹس میری مرضی کے بغیر میری شادی تو کیا منگنی بھی نہیں کر سکتے۔ رمشا کی غصے سے بری حالت ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ خاموشی سے سن رہا تھا، اسے رمشا سے ایسے ہی رد عمل کی امید تھی جو ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے، بلکہ تھی۔ اس کو میں کیا سمجھوں؟ وہ کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی، پھر ایک دم کھڑی ہو گئی اور باہر نکل گئی۔ مرتضیٰ اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی، اگر وہ روک لیتا تو اسے کیا کہتا؟ اس نے غصے سے اپنا دایاں ہاتھ ٹیبل پر مارا۔ اگر اس وقت کرن اس کے سامنے ہوتی تو یقیناً اس کا گلا دبا دیتا، جو زبردستی اس کے گلے باندھ دی گئی تھی۔ اس وقت اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جس کو اس نے غور سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ آفس جانے کی بجائے سیدھا گھر آ گیا۔ جو ہی وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا تو کوئی چیز پوری طاقت سے اس کی ٹانگ کو لگی۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے لان میں دیکھا، جہاں کچھ فاصلے پر سامنے والوں کے دو بچے حاشر اور عاصم، ان سے کچھ فاصلے پر بیٹ پکڑے کرن کھڑی تھی۔ وہ پہلے ہی کافی غصے میں تھا، اوپر سے کرن کو دیکھ کر اس کا مزید پارا چڑھ گیا۔ وہ سیدھا ان لوگوں کی طرف آیا۔ تم بچے ہو، محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے کھیل رہے ہو، اس نے غصے سے علی کو کہا۔ اس نے نیچے سر جھکا لیا۔ وہ پہلے ہی مرتضیٰ کو اندر آتے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ گھر میں سب سے زیادہ غصہ مرتضیٰ کو ہی آتا تھا۔ وہ بنٹی اور گڑیا کو لے کر وہاں سے کھسک گیا۔ کرن بھی اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ اس سے پہلے وہاں سے ہٹتی مرتضیٰ نے اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اگر کھیلنے کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ شوق اپنے گھر جا کے پورا کیا کرو نا، Now get lost۔ اس نے انگلی سے گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ کرن نے بیٹ وہیں پر پھینکا اور گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ 5 منٹ بعد وہ گھر پر تھی۔ تہمینہ شاید نیچے والوں کی طرف تھی جو اسے نظر نہیں آئی، ورنہ اس نے حالت دیکھ کر وہ ضرور چونک جاتی۔ وہ جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے کب کے رکے آنسو نکل گئے۔ وہ چیخ کر رونا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ جانتی تھی وہ انچاہی ہے، اسے زبردستی مرتضیٰ کے ساتھ جوڑا گیا، لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آج اس نے مرتضیٰ کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید نفرت محسوس کی تھی۔ اتنی بے عزتی! وہ منظر یاد آنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو میں مزید روانی آ گئی۔ اس کے نکاح کو تقریباً 2 ماہ ہو گئے تھے۔ اس کے دوران اس نے کبھی مرتضیٰ سے ملاقات نہ ہوئی۔ تقریباً روز وہاں جاتی تھی۔ جس دن نہیں جایا کرتی تھی، علی یا ہاتھ بھائی اسے آ کر خود لے جاتے۔
وہ لوگ اسے اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ غلط فہمی کا شکار رہنے لگی، شاید مرتضیٰ بھی اس کے ساتھ لے کر ٹھیک ہو جائے، لیکن آج مرتضیٰ نے اس کو بحرم کو بھی توڑ دیا۔ اے لڑکی کہاں ہو تم؟ ایک ہفتہ ہو گیا تم گھر کیوں نہیں آ رہی؟ اسے دیکھتے ہی احد نے اس سے پوچھا، وہ بھی سوئی ہوئی اٹھ کر آئی تھی۔ میں تو یہی ہوں، آپ پچھلے ہفتے سے کہاں غائب ہیں؟ کرن نے الٹا اسے سوال کر دیا، کیونکہ روزانہ اسے کالج احد دے کر جاتا تھا، لیکن پچھلے ہفتے سے علی کی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میں آفس کے کام سے اسلام آباد گیا تھا، کل رات کو آیا ہوں، کل سارا دن تمہارا انتظار کرتا رہا لیکن تم آئی ہی نہیں، پھر ماما نے بتایا کہ تم ایک ہفتے سے نہیں آ رہی ہو۔ احد نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ بھائی کالج سے آ کر بس تھک جاتی ہوں، پھر گھر کا کام، بس ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اس کی وضاحت پر احد نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جو تم کرتی ہو، پہلے بھی تو تمہاری یہی روٹین تھی، اب ایسا کیا ہو گیا؟ تم جانتی ہو ہم تمہارے کتنی عادی ہو گئے ہیں، ماما تمہیں کتنا یاد کرتی ہیں، اور ڈیڈی وہ تو بیچارے خود تم سے ملنے آ جاتے ہیں، اور میں دیکھو پاگلوں کی طرح سیدھا ادھر آ گیا، جبکہ تمہارے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم ہی پاگل ہو گئے ہیں۔ اس کے نہ آنے کے بہانے نے احد کو اچھا خاصا غصہ چڑھا دیا تھا، تو کرن ایک دم ڈر سی گئی۔ وہ احد سے اس قسم کے رد عمل کی امید ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ سوری بھائی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے ایک بات ہے، آپ سب غصہ کرنے میں ماہر ہیں۔ یہ اور کس نے غصہ کیا؟ اور یہ غصہ نہیں، ہماری محبت ہے۔ جاؤ میرے لیے چائے لے کر آؤ، احد نے کہا۔ اس نے احد کو صوفے پر پھیلتے ہوئے دیکھا تو مسکرا کر کچن میں آ گئی۔ اپنے پیچھے سے اس نے تہمینہ کی آواز سنائی دی، ختم ہو گئی لڑائی تم لوگوں کی؟ میں خود حیران ہوں، یہ جا کیوں نہیں رہی تھی؟ پوچھا تو کہنے لگی میرے ٹیسٹ ہیں۔ احد کے پوچھنے پر تہمینہ نے اس سے کہا۔ اس نے اپنا دھیان وہاں سے ہٹا لیا۔ بھائی اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کے بھائی کو میرا جانا بالکل بھی پسند نہیں، ورنہ عادی تو میں بھی آپ لوگوں کی ہو گئی ہوں، لیکن ایسی عادت جو بعد میں تکلیف دے اس کو ختم کر دینا ہی ٹھیک ہے۔ پائے گل گئے ہوں تو لے آئیے جناب، احد نے اچانک اس کے پیچھے آ کر کہا تو وہ ڈر گئی۔ اس کے ڈرنے پر احد ہنس پڑا تو کرن نے پاس پڑی ہوئی ماچس اسے دے ماری، جو اس نے آسانی سے کیچ کر لی۔ اتنی دیر کرو گی تو ایسا ہی ہوگا۔ احد اندر آ کر شیلف پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ یہ لیں چائے۔ کرن نے کپ احد کو پکڑایا۔ مہربانی جناب۔ وہ مسکرا کر اپنے لیے چائے کو ڈالنے لگی تھی، تبھی اس نے علی کی آواز سنی۔ ہاں یہاں تو چائے کی دعوت ہو رہی ہے، میں بھی آ گیا ہوں، ہمیں بھی چائے پیش کی جائے، اس نے شاہانہ انداز میں کہا تو کرن نے اپنا کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ویسے بھائی آپ کو گھر پر چائے نہیں ملتی؟ کرن کے پوچھنے پر علی نے غصے سے اسے گھورا۔ لڑکی کتنی بدتمیز ہو، ایک کپ پر اتنی باتیں سنا رہی ہو، لیکن اس غلط فہمی میں مت رہنا تمہاری باتیں سن کر میں یہ چائے چھوڑوں گا، نیور۔ علی نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا تو کرن کھلکھلا کر ہنس دی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ وہ لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو وہ کافی دیر تک ان کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ لوگ واقعی بھائیوں کی طرح اسے پیار کرتے تھے، اور وہ بھی نہیں اسی طرح چاہتی تھی۔ جب وہ اکٹھے ہوتے تو گھر میں رونق ہو جاتی اور وقتی طور پر وہ سب بھول جاتی تھی۔ احد اور علی کی بات یاد کرنے کے وہ مسکرا دی۔ اگلے دن کالج سے آنے کے بعد علی نے اسے ڈپٹ کر اپنے گھر آنے کی تاکید کی تو شام کو وہ گھر چلی آئی۔ انکل آنٹی باہر لان میں ہی بیٹھے تھے، اس کو دیکھ کر دونوں ہی دیکھ کر اٹھ گئے اور اس کو پیار کرنے لگے۔ اتنے دنوں سے تم کیوں نہیں آ رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں اتنا یاد کرتی ہوں، شاہدہ بیگم نے اسے خود سے لپٹا کر کہا تو علی فوراً بول پڑا، ڈیڈی مما آپ لوگوں اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اس لیے یہ نخرے کرتی ہے۔ جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، علی کے کہنے پر کرن نے فوراً بول پڑی تو علی کے ساتھ جمال احمد اور شاہدہ بیگم دونوں مسکرا دیے۔ کیا تمہیں ہماری کوئی بات بری لگی ہے؟ آنٹی کی بات سن کر پریشان ہو کر رہ گئی۔ نہیں آنٹی ایسی کوئی بات نہیں، آج کل میرے ٹیسٹ ہو رہے تھے، بس اسی وجہ سے نہیں آ رہی تھی۔ اس نے فوراً یہی بہانہ سوچا، اپنے لیے اتنا پیار اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ پھر وہ انکل اور آنٹی کو کالج کے فرینڈس کے بارے میں بتانے لگی۔ یہ احد اور مرتضیٰ ابھی تک نہیں آئے؟ جمال نے گھڑی دیکھتے ہوئے علی سے پوچھا، تبھی احد کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ سب گیٹ کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ان سب کو دیکھ کر سیدھا وہاں آ گیا۔ واہ بھائی آج تو بڑے لوگ ہمارے گھر پر آئے ہیں۔ احد نے بڑے کا لفظ بول کر کرن کو دیکھا تو اس کے منہ کا زاویہ بگڑ گیا تھا۔ آپ ایسے کریں گے تو میں آئندہ بالکل نہیں آؤں گی۔ اس کی شکل دیکھ کر سب ہنس پڑے۔ اگر تم ایک دن بھی ناغہ کرو گی تو میں تمہیں زیادہ تنگ کروں گا، احد نے اس کی چوٹی کھینچ کر کہا۔ احد کی چائے کی فرمائش پر انکل اور علی بھی شروع ہو گئے۔ چلو کرن کچن میں چلتے ہیں، شاہدہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اٹھ گئی، تبھی مرتضیٰ کی گاڑی گیٹ سے داخل ہوئی۔ گاڑی سے اترتے ہی اس نے زور سے دروازہ بند کر کے سیدھا اندر چلا گیا۔ اس کا آج بھی موڈ خراب لگ رہا ہے۔ کرن نے جب آنٹی کی بڑبڑاہٹ سنی تو مرتضیٰ کو دیکھا جس کے چہرے کے زاویے واقعی بگڑے ہوئے تھے۔ وہ آنٹی کے ساتھ کچن میں آ گئی اور چائے کا پانی رکھ کر پتی ڈھونڈ لے گی، تبھی جمال احمد اندر آ گئے۔ شاہدہ کسی کام سے باہر گئی تھی۔ ارے انکل میں بس چائے لا رہی تھی۔ کرن نے سوچا وہ چائے کیوں لینے آئے ہیں، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو سنجیدہ دیکھ کر ان کی طرف کرن متوجہ ہو گئی۔ میں جانتا ہوں تم دن سے کیوں نہیں آ رہی تھی، علی نے مجھے بتایا تھا۔ ان کی بات پر کرن نے سر نیچے جھکا لیا۔
لیکن بیٹا تم مرتضیٰ کی باتوں کا برا مت ماننا، وہ بہت اچھا ہے۔ جو کچھ بھی اتنی جلدی ہوا ہے وہ ابھی اس حقیقت کو صحیح طرح سے تسلیم نہیں کر پایا۔ اسے کچھ وقت دو، مجھے یقین ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے جانتا ہوں، مجھے یہ بھی یقین ہے وہ بہت زیادہ دیر تمہیں نظر انداز نہیں کر سکتا کیونکہ میری بیٹی ہے ہی اتنی پیاری۔ جمال احمد نے اس کی پیشانی چوم کر کہا تو اس کی بات پر وہ بلش ہو گئی۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ مسکرا دی اور بولے، بیٹا یہ گھر تمہارا ہے، تم یہاں جب مرضی آؤ، کسی کی ہمت نہیں کوئی کچھ کہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، احد اور علی تمہیں بہت پیار کرتے ہیں، تم نے ان کی بہن کی کمی پوری کی ہے۔ شاہدہ اور میری جان تم میں ہے، تم ہمارے گھر کی رونق ہو۔ مرتضیٰ کے رویے کی وجہ سے تم ہمیں چھوڑ دو گی؟ ان کی بات پر کرن نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ مسکرائے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اسے تھوڑا ٹائم دو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس سے باتیں کرو جیسے علی اور احد سے کرتی ہو۔ ان کی بات پر کرن نے ان کو دیکھا تو وہ بولے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں انکل، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ کرن کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، وہ ڈرانے والی شے نہیں ہے۔ ان کے انداز پر کرن کی بھی ہنسی نکل گئی۔ جو میں نے کہا اس پر غور کرنا اور عمل بھی، اور اب شاباش چائے لے آؤ۔ وہ اس کا سر تھپک کر باہر چلے گئے۔ چائے لے کر جب وہ لاؤنج میں آئی تو مرتضیٰ بھی وہاں آ چکا تھا۔ اس نے چائے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر جمال صاحب سے باتوں میں مصروف ہو گیا، گویا اس کا ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ علی کے پاس آ گئی جو ٹی وی پر کوئی اسٹیج شو دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ ٹی وی دیکھنے لگی۔ جب اس کی نظر اچانک مرتضیٰ پر پڑی، وہ انکل کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا وہ ہینڈسم تھا، لیکن اس کے چہرے پر اسمائل اس کو مزید پرکشش بنا دیتی تھی۔ کرن نے جلدی سے اپنی نظریں وہاں سے ہٹا لیں، جبکہ احد شرارت سے کھانسنے لگا، پھر اس کی طرف جھک کر بولا، اپنی ہی چیز ہے، اسے دیکھنے میں ڈر کیسا؟ وہ ابھی اسے کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ ملازمہ چلی آئی۔ مرتضیٰ بھائی آپ سے ملنے کوئی باجی آئی ہے۔ پروین کے بتانے پر سب نے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آنے والی ہستی کو دیکھ کر مرتضیٰ اس کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس کو ساتھ لیے باغ کی طرف بڑھا۔ بابا یہ رمشا ہے۔ مرتضیٰ نے ساتھ کھڑی لڑکی کا تعارف کروایا تو انہوں نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا جو فیشن کا چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ جینس کے اوپر ٹائٹ شرٹ، فل میک اپ، سب بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایسی لڑکیاں نہیں دیکھی تھیں، ان کا تعلق جس کلاس سے تھا وہ ایسی ڈریسنگ عام تھی۔ اس وقت خاص بات اس لڑکی کا مرتضیٰ کے ساتھ ہونا تھا۔ علی نے احد کی طرف دیکھا اور اس نے علی کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ اس دوران کرن چپکے سے اٹھ کر لاؤنج کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہیلو انکل، اپنی طرف متوجہ پا کر رمشا نے کہا تو جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام کہا تو وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ پھر جمال صاحب نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ مرتضیٰ نے سب کا تعارف کروا دیا۔ مما جب میں امریکہ میں تھا رمشا میرے ساتھ وہاں پڑھتی تھی، اب ہم جاب بھی ایک ہی جگہ پر کرے ہیں۔ وہ کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ مرتضیٰ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور کچھ دیر بعد تیار ہو کر آیا تو وہ وہیں کھڑی تھی۔ اچھا آنٹی انکل چلتی ہوں۔ پھر اس نے احد اور علی سے ہاتھ ملایا۔ چلیں مرتضیٰ؟ ہاں چلو مما، میں رات کو کچھ لیٹ ہو جاؤں گا، آفس کی طرف سے ڈنر ہے۔ مرتضیٰ نے چابیاں اٹھاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد جمال احمد کافی دیر تک سوچتی نظروں سے دروازے کو دیکھتے رہے۔ یار کتنی دیر کر دی ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، احد نے کرن کو دیکھ کر کہا جو پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ او بھائی یہ فائل نہیں مل رہی تھی اس لیے لیٹ ہو گئی، اس نے اپنی فائل لہرا کر کہا۔ پیپرز کب ہو رہے ہیں؟ احد نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ یہی کوئی 1 ماہ تک، کرن نے بیگ میں رکھتے کہا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ احد نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ ارادہ کیا بھائی، BCS ہو جائے، اس نے مصروف انداز میں کہا تو احد نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، میرا مطلب تمہاری رخصتی سے ہے، اب تمہیں ہمارے گھر آ جانا چاہیے ہماری بھابھی بن کر۔ احد کی بات پر مسلسل چلتے اس کے ہاتھ رک گئے اور چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے۔ بھائی آپ بھی بس، اتنا کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تو احد بھی مسکرا کر ڈرائیونگ کرنے لگا۔ کالج جانے پر وہ اتری تو احد نے اسے آواز دی، میں نہیں آؤں گا آج، علی لینے آئے گا۔ تو کرن نے گردن ہلا دی۔ کلاسز کے دوران بھی اس کا دھیان احد کی باتوں کی طرف جاتا، لیکن مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو جاتی۔ اس کے اور مرتضیٰ کے نکاح کو 7 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران مرتضیٰ سے اس کی ملاقات بہت کم ہوئی تھی۔ اس دن والے واقعے کے بعد اس نے دوبارہ بات نہیں کی۔ اگر اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا تو ناراض بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس کے لیے یہی کافی تھا۔ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، اگر کسی رشتے سے جڑ جائیں تو ادھر ہی وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اس کو پتہ تھا کہ مرتضیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ پھر بھی اسے پسند کرنے لگی تھی، شاید ان کا رشتہ ہی ایسا تھا۔ وہ کسی معجزے کی امید کر رہی تھی۔ جب سے انکل نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا، ان کے نظریے کے مطابق یہ دیکھ رہی تھی کہ واقعی مرتضیٰ کو کچھ وقت چاہیے اور مرتضیٰ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ بھی یہی دعا کرتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ سب کچھ مرتضیٰ کو چھوڑنے کا تو وہ اب تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی آپ بہت نکمے ہیں، کرن نے جھنجھلا کر اپنی
کتاب علی کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ وہ مسلسل گھنٹے سے اس کو ایک ٹاپک سمجھانے کی کہہ رہی تھی، لیکن وہ اس کو جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا۔ بھائی سمجھا تو رہا ہوں، دیکھو، اس نے وضاحت یہاں میں نے لکھ دی ہے۔ رجسٹر اس کے آگے کیا تو صفحے پر نظر پڑتے ہی کرن کا دل کیا اس کا گلا دبا دے۔ صفحے کے آخر میں کارٹون بنا ہوا تھا۔ اس نے علی کے ہاتھ سے رجسٹر لے کر کاغذ پھاڑ دیا۔ میں نے اس کی تفصیل مانگی تھی، اپنی تصویر بنانے کو نہیں کہا تھا۔ پھر ایک دم لہجہ بدل گیا۔ بھائی پلیز لکھ دینا، کل میرا ٹیسٹ ہے۔ اس کے منت بھرے انداز پر علی مسکرا دیا۔ علی نے اس کے ہاتھ سے کتاب لی تھی، تبھی مرتضیٰ اندر آیا اور گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ پروین پانی تو پلا دو، آج تو میں بہت تھک گیا ہوں۔ مرتضیٰ نے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر صوفے سے ٹیک لگا لی۔ چلو بھائی سے مت لیتے ہیں، علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ انکار کرتی، علی مرتضیٰ کے پاس پہنچ گیا۔ اس ٹاپک کو تو ذرا ایکسپلین کر دیں۔ مرتضیٰ نے بک علی کے ہاتھ سے لے لی اور ٹاپک پڑھ کر بولا، تمہارا ہے؟ لے، میں کوئی نالائق بچہ ہوں جو اپنا کام آپ سے کرواؤں گا، علی نے برا مانتے ہوئے کہا تو مرتضیٰ مسکرا دیا۔ کرن پین دو، علی کے کہنے پر مرتضیٰ کو اس کی موجودگی کا علم ہوا تو کئی بل مرتضیٰ کی پیشانی پر نمودار ہوئے۔ ابھی مرتضیٰ نے لکھنا ہی شروع کیا تھا کہ رمشا آ گئی۔ کیسے ہو علی؟ علی نے مسکرا کر اسے ہیلو کیا، پھر کرن کی طرف منہ کر کے بڑبڑانے لگی۔ اس مصیبت کو بھی ابھی نازل ہونا تھا تو کرن نے حیرت سے علی کو دیکھا۔ ارے مرتضیٰ، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے، لیٹ ہو رہے ہیں، رمشا نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تو مرتضیٰ نے پین اور رجسٹر وہیں رکھ دیا۔ تم بیٹھو، میں ابھی 10 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں، مرتضیٰ نے اپنا کوٹ اٹھا کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ لیا۔ اور علی کیا ہو رہا ہے؟ مرتضیٰ کے جانے کے بعد رمشا نے علی سے پوچھا، جو اتنی دیر سے عجیب سی شکلیں بنا رہا تھا ایک دم سیدھا ہو گیا۔ بس یونیورسٹی سے گھر یا دوستوں کی طرف کبھی کبھی چلا جاتا ہوں۔ اچھا، اس نے مسکرا کر کہا تو اس کی نظر کرن پر پڑی۔ یہ کون ہے؟ رمشا کے پوچھنے پر علی نے کرن کا ہاتھ پکڑا اور اسے خود سے قریب کیا۔ یہ ہماری پیاری سی بہن ہے۔ علی کی تعارف کروانے پر کرن نے سکھ کا سانس لیا اور رمشا کو سلام کیا تو اس کے قریب آ گئی۔ اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا، کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 4th میں، کرن نے کہا۔ وہ گھڑی دیکھ کر بولی۔ مرتضیٰ نے بہت دیر کر دی، انکل آنٹی گھر پر نہیں ہے؟ رمشا نے علی سے پوچھا۔ نہیں، وہ ایک شادی پر گئے ہیں۔ اچھا، میں ذرا مرتضیٰ کو دیکھ لوں، اس کا روم اوپر رائٹ سائڈ پر ہے نا؟ رمشا نے علی سے پوچھا تو اس نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ رمشا کے جانے کے بعد علی نے کشن اٹھا کر دوسرے صوفے پر پٹک دیا۔ اسے رمشا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، خاص طور پر مرتضیٰ بھائی کے ساتھ اس کی دوستی، ماڈرن ہونا اور یہ بات ہے کہ ہر انداز سے بے باکی جھلکتی تھی۔ پتہ نہیں بھائی کو اس میں کیا نظر آتا ہے، علی نے غصے اور افسوس سے سوچا۔ یہ کتنی پیاری ہے نا۔ کرن کے تبصرے پر جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ علی نے کھا جانے والی نظروں سے کرن کو دیکھا۔ تمہیں کب عقل آئے گی؟ علی کی بات پر کرن نے حیرت سے اسے غصے کو دیکھا۔ بھائی میں تو صرف ان کی تعریف کی، آپ کو تو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کرن نے روحانسا ہو کر کہا تو علی کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ یا اللہ، اس لڑکی کو تھوڑی سی عقل اور چالاکی دے دے، علی نے سر اٹھا کر دعا کی، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ علی کے کہنے پر وہ غصے سے اپنی کتاب دیکھنے لگی۔ اس کے غصے میں دیکھ کر علی مسکرایا۔ بے وقوف، جس کی تم تعریف کری ہو، خیر یہ تمہارے شوہر نامدار کی دوست ہیں اور ان پر ضرورت سے زیادہ کچھ حق جتاتی ہیں، اور یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے۔ علی کی بات پر 1 منٹ کے لیے اس کا دل دھڑکا تھا، لیکن پھر سر جھٹک دیا۔ شاور لینے کے بعد مرتضیٰ نے ڈریس سلیکٹ کیا، شرٹ پہننے ہی والا تھا جب کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ اندر آنے والی رمشا تھی۔ مرتضیٰ نے جلدی سے اپنا رخ موڑ لیا اور شرٹ کے بٹن بند کر کے رمشا کی طرف موڑا۔ رمشا، تمہیں نوک کر کے آنا چاہیے تھا، اسے ناگواری سے کہا۔ اس کے کہنے پر رمشا کہکا لگا کر مسکرائی۔ کم آن مرتضیٰ، تم ایسے بہیو کر رہی ہو جیسے تم لڑکی ہو، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ کوئی اس طرح میرے کمرے میں آئے، نیکسٹ ٹائم نوک کر کے آنا۔ مرتضیٰ کے دو ٹوک انداز پر رمشا چپ رہ گئی۔ مرتضیٰ نے بیڈ سے ٹائی اٹھا لی اور شیشے کے آگے کھڑا ہو کر باندھنے لگا۔ رمشا مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی بہت شاندار تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، شاندار جسامت، کالی بڑی بڑی آنکھیں، جو ان میں دیکھتا انہی میں ڈوب جاتا۔ ستواں ناک، خوبصورت اسمائل، صاف رنگ، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ رمشا نے رشک سے اس کے شاندار سراپے کو دیکھا۔ وہ اپنے بارے میں ہمیشہ سے یہی سنتی آ رہی تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس چیز نے اسے خود پسند بنا دیا تھا۔ کئی لوگ اس کے دیوانے تھے، لیکن اسے صرف مرتضیٰ پسند تھا۔ وہ ہر لحاظ سے اس کا آئیڈیل تھا، خوبصورت بھی، امیر بھی۔ اور مرتضیٰ کافی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور مستقبل میں بھی یہی امید تھی کہ مرتضیٰ اسے ہی اپنائے گا، لیکن مرتضیٰ نے کبھی اس کی خوبصورتی کی تعریف نہ کی۔ مرتضیٰ اس کی ضد بن گیا تھا۔ وہ کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی طرف اتنی غور سے دیکھنے پر مرتضیٰ مسکرایا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں تم نے باڈی بہت اچھی بنا رکھی ہے۔ رمشا کی بات پر ایک ناگوار سا احساس مرتضیٰ کے چہرے پر آیا، لیکن اس نے جلدی اس پر قابو پایا۔ اسے رمشا کا اس طرح کمرے میں آنا اور پھر اس طرح اس کا دیکھنا اچھا نہیں لگا تھا۔ آج پہلی بار اسے رمشا کی
بے باکی بری لگی تھی ورنہ رمشا کی بولڈنیس اسے پسند تھی۔ چلو دیر ہو رہی ہے، مرتضیٰ نے کوٹ پکڑتے ہوئے کہا تو رمشا بھی اٹھ گئی۔ ارے سب کہاں آئے؟ لاؤنج کو خالی دیکھ کر مرتضیٰ نے کہا۔ پروین، مرتضیٰ کی آواز دینے پر پروین کچن سے نکلی۔ علی کہاں گیا ہے؟ جی وہ کرن جی کو چھوڑنے گیا ہے۔ ٹھیک ہے ہم باہر جا رہے ہیں، مرتضیٰ نے اپنے جانے کی اطلاع دی اور باہر قدم بڑھا دیے۔ میں ملی ہوں تمہاری کزن سے، بہت خوبصورت ہے، انوسنٹ بھی ہے، علی کے ساتھ کھڑی بہت اچھی لگ رہی تھی، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے رمشا نے کہا۔ رمشا کی بات پر مرتضیٰ کا گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا ہاتھ ایک پل کو تو رکا، اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مرتضیٰ اب تمہیں سنجیدگی سے کچھ سوچنا ہوگا، پاپا میری شادی پر زور دے رہے ہیں اور کب تک انہیں ٹالوں؟ تمہارا بیہیویئر ایسا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تم چاہتے کیا ہو، کبھی لگتا ہے تم مجھے پسند کرتے ہو، کبھی لگتا ہے جسٹ فرینڈ شپ ہے، اب اس تعلق کو نام دے ہی دو تو اچھا ہے۔ رمشا نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا لیکن وہ خاموش رہا۔ جب گاڑی رمشا کے گھر کے آگے رکی تو رمشا ادھر گئی لیکن پھر پلٹ کر مرتضیٰ کی طرف گئی۔ مرتضیٰ میں تمہاری خاموشی کو کیا سمجھوں؟ رمشا نے مرتضیٰ کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں ڈیڈی سے بات کرتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں تم اپنی بیوی کو پسند کرنے لگے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں، اگر ایسا ہوتا تو تم میرے ساتھ نہ ہوتی، تم جانتی ہو میں دھوکہ نہ دیتا ہوں اور نہ پسند کرتا ہوں، مرتضیٰ نے ناگواری سے کہا تو رمشا گاڑی سے پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ مرتضیٰ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ جب گھر پہنچا سب سو چکے تھے، وہ اپنے کمرے میں آ گیا اور کافی دیر تک بے مقصد بیٹھا رہا۔ رمشا کی باتوں نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا، وہ رمشا کو پسند کرتا تھا، ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی جب تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس پسندیدگی کو محبت کا نام نہیں دے سکتا تھا لیکن اسے شادی تو کرنی تھی۔ کرن، اس کا خیال آتے ہی اسے غصہ آنا شروع ہو جاتا تھا، اس نے آج تک اسے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ مرتضیٰ نے کوٹ اتار کر غصے سے بیڈ پر دے مارا۔ وہ بھی آفس سے ہی آیا تھا، وہ صبح سے رمشا سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھ سے بات کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ کپڑے چینج کیے بغیر لیٹ گیا۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد اس نے شاور لیا اور کپڑے چینج کر کے نیچے آ گیا۔ ٹی وی لاؤنج میں اس وقت کوئی نہ تھا۔ پروین، پانی کا گلاس لا دو، مرتضیٰ کی آواز پر کچن میں کھڑی کرن نے باہر کی طرف دیکھا۔ پروین کچن میں نہیں تھی، اس نے گلاس میں پانی ڈالا اور باہر آ گئی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ پانی؟ اس کی آواز پر مرتضیٰ نے اسے دیکھا تو غصے کا ایک طوفان اس کے اندر مچلنے لگا۔ اسے گلاس اٹھا کر دیوار پر مارا۔ کرن ڈر کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ تمہیں کس نے کہا تھا پانی لانے کو؟ تم میرے سامنے مت آیا کرو ورنہ میں کسی دن کچھ کر ڈالوں گا۔ مرتضیٰ نے غصے سے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی صورت میں بھیج لیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ واقعی اس کا گلا دبا دے۔ مرتضیٰ کیا ہوا ہے؟ شاہدہ نے حیرانی سے مرتضیٰ کو دیکھا۔ وہ بھی آواز سن کر باہر آئی تھی۔ پھر ان کی نظر روتی ہوئی کرن پر پڑی۔ ارے کرن کیا ہوا؟ شاہدہ پریشانی سے اس کی طرف آئی۔ مرتضیٰ نے ایک نظر کرن پر ڈالی اور باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ دروازے میں کھڑے جمال احمد پر پڑی جو شوق کی کیفیت میں کھڑے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مرتضیٰ کے چہرے کا رنگ بدلا اور دوسرے ہی پل میں وہ باہر نکل گیا۔ باہر کوئی مسلسل بیل بجا رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی لیکن اتنی دیر میں تہمینہ دروازہ کھول چکی تھی۔ ریحات بیٹا خیریت؟ تہمینہ نے رات کے 2 بجے ہاتھ کو کافی پریشانی کا اظہار کیا۔ آنٹی آپ میرے ساتھ چلیں، ڈیڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھی، وہ کافی ضبط سے کام لے رہا تھا۔ آہت کی بات سن کر کرن اور تہمینہ دونوں پریشان ہو گئے اور اسی حالت میں ساتھ چلتی ہے۔ وہ سیدھا جمال احمد کے کمرے میں آ گئے۔ جمال احمد کی آنکھیں بند تھیں لیکن ان کا رنگ کافی پیلا ہو چکا تھا۔ علی اور آنٹی ان کے قریب بیٹھے تھے، دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شاید وہ لوگ روتے رہے ہیں۔ تہمینہ کو دیکھ کر شاہدہ اس کے گلے لگی۔ بھابھی حوصلہ کریں، بھائی صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، تہمینہ نے شاہدہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کل تو ٹھیک تھے، شام کو بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئے۔ شاہدہ نے پھر رونا شروع کر دیا۔ ماما پلیز چپ کر جائیں، ڈیڈی سو رہے ہیں، آہت نے ہلکی سی آواز میں ماں سے کہا۔ چلیں باہر چلتے ہیں۔ وہ سب باہر نکلنے لگے تو جمال احمد نے آنکھیں کھول دی۔ کرن تم میری بات سنو، نکاہت ان کی آواز سے صاحب ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ سب رک گئے لیکن جمال احمد نے ان کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سب باہر نکل گئے۔ کرن ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے، انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ کرن نے تڑپ کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں تمہارا گنہگار ہوں، میں نے انجانے میں تمہارے ساتھ زیادتی کر دی، میں تو تمہیں خوشیاں دینا چاہتا تھا، مجھے مرتضیٰ پر بڑا مان تھا لیکن اس نے میرا مان توڑ دیا، مجھے شرمندہ کروا دیا۔ میں صغیر کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ کرن نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ دیا، آنسو قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں سے نکل کر ان کی قمیض میں جذب ہو گیا۔ انکل میں نے ایک بار اپنا باپ کھو دیا لیکن دوسری بار نہیں کھونا چاہتی، آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا، آپ خود کو قصوروار نہیں کہہ سکتے۔ پھر وہ سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ انکل مرتضیٰ کے رویے سے مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی آپ کو اس حالت میں دیکھ کر ہو رہی ہے، اگر مرتضیٰ کا حوالہ میرے ساتھ نہ رہے تو
کیا میرا آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ پھر کرن کے پوچھنے پر جمال احمد نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کرن، تم تو مجھے مرتضیٰ سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ بیٹیاں تو اپنے باپ کی جان ہوتی ہیں، اس لیے میں تمہاری تکلیف مجھے زیادہ تکلیف دے رہی ہے۔ میرا رشتہ کسی نام کا محتاج نہیں، تم میری بیٹی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ تو بس ٹھیک ہے، اگر آپ کو مجھ سے پیار ہے تو جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ کرن، جو غلطی میں نے یہ رشتہ جوڑ کر کی ہے تم اسے بھول جاؤ، تم یہ بھول جاؤ تمہارا مرتضیٰ سے کوئی رشتہ ہے۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہاری زندگی میں ساری خوشیاں میں لے کر آؤں گا۔ جمال احمد نے کرن کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ میں سب بھول جاؤں گی انکل، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اس بات پر وہ مسکرا دیے۔ چلو اب مجھے ہنس کر دکھاؤ۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ آرام کریں، پھر ملاقات ہوگی۔ ان کو پیار کر کے باہر نکل آئی۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو سب پریشان بیٹھے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے اس نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سے جاری۔ آنٹی آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی تھیں؟ انکل بالکل ٹھیک ہے، آپ کو تنگ کر رہے تھے۔ شاہدہ نے گہری نظروں سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ گھر آ کر وہ کتنی دیر لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ وہ کہنے کو تو انکل سے کہہ آئی تھی، لیکن اس رشتے کو بھول جانا کتنا مشکل تھا وہی جانتی تھی۔ کرن نے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا۔ انکل میں آپ کو کیسے بتاؤں، اس نام کو بھلانا کتنا مشکل ہے۔ فجر کی اذان پر وہ اٹھ کر بیٹھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو کتنی دیر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا مانگے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کیوں اللہ جی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ مرتضیٰ کو میری زندگی میں آپ نے شامل کیا تھا، اس رشتے کے ساتھ جس کا مجھے احساس بھی نہ تھا۔ میری زندگی میں داخل ہونے والا وہ پہلا شخص تھا، میرے دل پر پہلا نام اس کا لکھا گیا۔ پلیز اللہ جی اس شخص کے دل میں میری محبت ڈال دے، یا مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اسے بھول جاؤں۔ پلیز اللہ جی میں اس شخص کی محبت مانگ رہی ہوں جو میرا محرم ہے، جس کی محبت میرے لیے جائز ہے۔ اس رشتے سے میری کئی رشتے جڑے ہیں جنہیں میں کھونا نہیں چاہتی۔ آپ میرے لیے وہ کریں جو میرے حق میں بہتر ہے۔ اس نے اپنا سر سجدے میں گرا لیا۔ کرن اٹھو بیٹا، 8 بج گئے ہیں، علی بھی کب سے بیٹھا ہوا ہے۔ تہمینہ کے جگانے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ علی بھائی کب آئے ہیں؟ وہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ تم نے کالج نہیں جانا؟ تمہیں لینے آئے ہیں۔ ان کی بات پر وہ ریلیکس ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ چلیں میں آتی ہوں۔ وہ کاہلی سے اٹھی۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ باہر آئی تو علی آرام سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کو یوں گھر والے حلیے میں دیکھ کر حیران ہو کر بولی، تمہیں کالج نہیں جانا؟ اس نے سر نفی میں ہلایا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک؟ علی نے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، رات کو دیر سے سوئی تھی اس لیے وہ علی کا اشارہ سمجھ گئی۔ کالج کیوں نہیں جانا؟ پیپرز قریب آ گئے ہیں اس لیے اب ہم فری ہیں۔ انکل کیسے ہیں؟ کافی بہتر ہیں۔ چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ اوکے آنٹی میں جا رہا ہوں، علی نے اونچی آواز میں تہمینہ سے کہا۔ علی کے جانے کے بعد وہ کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ 2 بجے کے قریب وہ جمال احمد کے گھر گئی۔ سب سے پہلے اس کی نظر راحت بھائی اور علی پر پڑی جو بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھے ریسلنگ دیکھ رہے تھے۔ واہ بھائی یہاں تو مزے ہو رہے ہیں۔ کرن کی آواز پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے علی دوڑ کر اس کی طرف آیا اور اس کے ہاتھوں میں پکڑی چاولوں کی ڈش لے لی۔ آہا جیتی رہو سدا سہاگن رہو، ہم کب سے بھوکے بیٹھے تھے۔ علی نے کرن کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ آہت نے پیچھے سے آ کر ڈش علی کے ہاتھوں سے لے لی۔ بھائی پہلے میں لوں گا۔ علی میں بڑا ہوں، پہلے میں لوں گا، آہت نے چاولوں سے بوٹی نکالتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ چاولوں پر ٹوٹ پڑتے کرن نے ڈش آہت کے ہاتھوں سے لے لی۔ پروین صبح سے نہیں آئی اور مما کی طبیعت خراب ہے، ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، علی نے منہ بسور کر کہا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ سیڑھیاں اترتے مرتضیٰ نے حیرت سے ہنسی کی آواز سنی تو اس کی آواز کی جانب دیکھا جہاں کرن آہت اور علی سے الجھ رہی تھی۔ کرن نے ڈش ٹیبل پر رکھی اور کچن سے پلیٹس اور چمچ لے کر آئی۔ آہت اور علی چاولوں پر ٹوٹ پڑے۔ مرتضیٰ کب سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، وہ حیران تھا وہ کیوں انہیں دیکھ رہا تھا۔ جب وہ باہر جانے لگا تو پیچھے سے علی نے اسے آواز دی، بھائی کھانا کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بھوک کی وجہ سے پروین کو کوس رہے تھے۔ علی نے سر چٹک کر کہا۔ علی کی بات پر کرن نے دروازے کی طرف دیکھا۔ بھوک تو ہوگی لیکن ہماری موجودگی ان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ کرن سوچ کر رہ گئی۔ قورمہ اپنے آخری مراحل پر تھا۔ اس نے آنچ دھیمی کر دی اور باہر آ گئی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ کل رات بھی وہ 2-3 گھنٹے سوئی تھی اور اب صبح سے مصروف تھی۔ ابھی اس نے انکل اور آنٹی کے لیے سوپ بنا کر دیا تھا۔ آہت اور علی اس کا آدھا دماغ چاٹ چکے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے انہیں باہر بھیجا۔ اچانک لائٹ چلی گئی تو اچانک چونک کر دیکھا وہ صوفے کے قریب کھڑی تھی، وہیں بیٹھ گئی۔ خاموشی اور اندھیرے کی وجہ سے نیند پوری طرح اس پر حاوی ہونے لگی۔ اس نے سوچا 5 منٹ آنکھ بند کر لیتی ہوں پھر سالن دیکھتی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ریک لگا لی۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا ہر طرف اندھیرا تھا، شاید لائٹ چلی گئی تھی۔ سیدھا اندر آ گیا۔ اندر ہر چیز اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے اندازے سے کوٹ صوفے پر پھینکا اور گرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ کوئی نرم سی چیز اس کے ہاتھ سے ٹکرائی۔ محسوس کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ہاتھ ہے۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے اٹھ کر کینڈل لاتا ایک دم
سے کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ جو ہی اس نے گردن گھما کر دیکھا وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ وہ کرن تھی، وہ اس کے اتنے قریب تھی، وہ اس کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے پہلی بار اسے اتنی قریب دیکھا۔ کمرے کی روشنی سے زیادہ اسے اس کے چہرے کی روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ حسن کی کرنیں آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن اپنی بند آنکھوں سے اس نے اسے فتح کر لیا تھا۔ اس نے کہیں پڑھا تھا، سوئی عورت بہت پرکشش ہوتی ہے، ایک بند کتاب کی طرح۔ آج وہ دیکھ رہا تھا، اس نے صرف کتاب کو، صرف ورق ہی دیکھا ہے، کتاب کو تو ابھی اس نے پڑھا ہی نہیں۔ وہ کوشش کے باوجود اپنی نظریں اس پر سے نہیں ہٹا سکا۔ صرف ایک لمحے کا کھیل تھا، وہ ایک لمحے میں سب ہار گیا۔ اس کا ہاتھ اب مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ ارے بچو، کہاں ہو تم لوگ؟ شاہدہ کی آواز پر وہ حال میں لوٹ آیا، لیکن کوشش کے باوجود وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کرن کا ہاتھ چھوڑا، قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ وہاں سے اٹھنے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کرنی پڑی تھی۔ وہ جلدی سے چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جلد سے جلد اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ ارے مرتضیٰ! شاہدہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر ایک دم چونک گئی۔ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے مرتضیٰ کا ماتھا دیکھا۔ جی مما، میں ٹھیک ہوں، ابھی آتا ہوں۔ جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گیا اور کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ لڑکیاں اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ وہ کو ایجوکیشن میں پڑھا تھا، کئی لڑکیوں سے اس کی دوستی رہی تھی۔ رمشا اس کے اتنے قریب تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن اس نے کبھی اس کے لیے یہ سب محسوس نہیں کیا تھا جو کرن کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، یہ صرف ایک کمزور لمحہ تھا بس۔ مجھے کیسے محبت ہو سکتی ہے، وہ بھی کرن سے؟ میں تو اسے ناپسند کرتا ہوں۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے یوں لیٹا دیکھ کر شاہدہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی۔ نیند کا غلبہ اس قدر تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کوئی اسے نہ جگائے اور وہ سوئی رہے، لیکن اسے تو اٹھنا ہی تھا۔ اس نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولی، تبھی اسے یاد آیا کہ قورمہ تو چولہے پر رکھا ہے۔ اس کی نیند ایک دم اڑ گئی۔ وہ بھاگ کر کچن میں آئی اور جلدی سے کڑھائی کا ڈھکن اٹھایا، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے شاہدہ بھی کچن میں آ گئی اور رائتہ بنانے کے لیے دہی پھینکنے لگی۔ وہ گھر جانے لگی تو شاہدہ نے اسے روک لیا۔ بیٹا، ہماری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، صبح سے تم کام میں لگی ہو۔ آنٹی آپ اتنا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کی بیٹی نہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ کرن کی بات پر شاہدہ نے بے اختیار اس کا منہ چوم لیا۔ جاؤ منہ دھو کر آؤ، آنکھیں کھولو، دیکھو کیسے بند ہو رہی ہیں۔ بس آنٹی اب میں گھر جا رہی ہوں، جا کر سوؤں گی۔ ایسے تھوڑی ہی تم چلی جاؤ گی، اب کھانا کھا کر جانا۔ شاہدہ نے زبردستی اسے واش روم کی طرف بھیجا۔ وہ کافی دیر تک منہ پہ پانی ڈالتی رہی تاکہ نیند بھاگ جائے۔ ٹاول سے منہ صاف کرنے کے بعد اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا۔ اپنا چہرہ خود اسے بہت اچھا لگا۔ اس نے مسکرا کر خود اپنے سر پر چت لگائی۔ کھانا بن گیا؟ علی کے اندر آ کر بچوں کے انداز میں کہا تو شاہدہ مسکرانے لگی۔ ماما، یہ پروین کی بچی کا کچھ کریں، جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو چھٹی کر جاتی ہے۔ ہاتھ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ علی جاؤ مرتضیٰ کو بلاؤ، شاہدہ نے علی سے کہا۔ اس سے پہلے علی اسے بلانے جاتا وہ خود ہی نیچے آ گیا اور کرن کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرن کا خیال تھا دوپہر کی طرح اب بھی وہ کھانے کو انکار کر دے گا، لیکن اسے بیٹھتا دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی تھی۔ جمال احمد نے نظر ایک سامنے کرن اور مرتضیٰ کو آمنے سامنے تھے۔ علی اور احد، شاہدہ اور وہ خود ایک مکمل فیملی لگ رہے تھے۔ یہی تو ان کا خواب تھا، لیکن اب پتہ چل گیا تھا کہ اس کی تعبیر شاید ممکن نہیں۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو جو چاہے تو میرا یہ خواب، میری خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ ان دونوں کو ایک کرتے ہی جمال، یہ لیں آج کھانا کرن نے بنایا۔ شاہدہ کی آواز پر وہ حال میں لوٹ آئے اور نظر ان دونوں پر سے ہٹا لی۔ بیٹا تم بھی لو، شاہدہ نے مرتضیٰ کی طرف دیکھ کر کہا تو اس نے اپنا ہاتھ سالن کی طرف بڑھایا۔ کھانے کے دوران انکل آنٹی مسلسل کھانے کی تعریف کر رہے تھے اور وہ مسکرا کر دیکھتی رہی۔ علی کی بات پر وہ مسکرائی تو بالکل اچانک اس کی نظر سامنے پڑی تو مرتضیٰ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دوبارہ اپنی توجہ کھانے کی میز پر مبذول کر لی۔ اسے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے انکل کی طرف دیکھا جو احد اور علی سے کوئی بات کر رہے تھے۔ آنٹی ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس نے سامنے دیکھا، مرتضیٰ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں واضح طور پر حیرت اتر آئی۔ نظر ملنے پر اس کا دل پوری رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ کہاں تو مرتضیٰ ایک نظر اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا اور کہاں مسلسل 15 منٹ سے وہ اس کی نظر خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لیے کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ جتنی دیر وہاں رہی اس نے سر دوبارہ نہیں اٹھایا۔ جب سب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے اس نے جانے کی جلدی مچا دی۔ کرن تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح، ابھی آئس کریم منگواتا ہوں، جمال احمد نے کہا۔ وہ جانتے تھے آئس کریم بہت پسند ہے۔ نہیں انکل، اب مجھے گھر جانا ہے۔ اس کا انداز دیکھ کر جمال احمد بھی چپ ہو گئے۔ احد جاؤ کرن کو چھوڑ کر آؤ، جمال احمد نے کہا تو بغیر ادھر ادھر دیکھے وہ باہر نکل آئی۔ گھر آ کر وہ سیدھی کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر وہ بے مقصد کھڑی رہی، پھر کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ تہمینہ نے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن اسے کتابوں کے ساتھ مصروف دیکھ کر وہ واپس چلی گئی۔ وہ کافی دیر کتابوں کو گھورتی رہی، لیکن کوئی چیز اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر کتابیں بند کر دیں اور لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ آج مرتضیٰ کی آنکھوں میں اس نے محسوس کیا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن کچھ تھا۔ کیا تھا آخر؟ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھی۔ غصہ نہیں، نفرت نہیں،
وہ خود سے ہی سوال کر کے جواب دینے لگی، محبت نہیں۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن ایسا ہو بھی تو سکتا ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی تو پھر لیٹ گئی۔ پلیز اللہ جی، میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا ہے، کوئی ایسی چیز جو میری ہے مجھے اس کے وہم میں مبتلا نہ کر۔ کافی دیر تک اللہ سے دعا کرتی رہی، پھر کب نیند آئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ جتنا اس کے چہرے کو جھٹکنا چاہ رہا تھا وہ بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے تنگ آ کر گاڑی ایک سائڈ پر روک دی اور آنکھیں بند کر کے سیٹ کی بیک سے لگا لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ بند آنکھیں، وہ چہرہ پھر نظر آنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول کر باہر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنا شروع کر دیا تو وہ آنکھیں پھر سے نظر آنے لگی جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نیند کے احساس سے بوجھل آنکھیں جنہوں نے ان آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ اسے کھانے کی طلب نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیا چیز اسے وہاں کھینچ کر لے گئی۔ کھانے کے دوران اس نے بہت کوشش کی وہ اسے نہ دیکھے، لیکن اس کی نظر بار بار بھٹک کر اس کے چہرے پر جا ٹھہرتی تھی۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا، شاید اسے دیکھنے کا اثر تھا کہ اس نے نظر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ بند آنکھوں کو نہیں بھول پایا کہ اس نے کھلی آنکھوں کا جادو کر دیا۔ اس نے تھک کر اپنا سر سٹیئرنگ پر گرا دیا۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنا سر سٹیئرنگ پر زور سے مارا، تبھی اس کے موبائل کی بیل بجی۔ اسکرین پر گھر کا نمبر تھا۔ بٹن آن کرتے ہی شاہدہ کی آواز سنائی دی، مرتضیٰ بیٹا تم کہاں ہو؟ ہم سب پریشان ہو رہے ہیں۔ بس ماما میں گھر ہی آ رہا ہوں۔ اس نے اگلی بات بغیر سنے فون بند کر دیا اور گاڑی کی طرف گھر کی طرف موڑ لی۔ آج تقریباً 3 دن ہو گئے تھے۔ اس کی ویسی ہی کیفیت تھی، ایک عجیب سی بے چینی۔ آفس کے کام کے سلسلے میں اسے 2 ہفتے کے لیے امریکہ جانا تھا۔ پہلے اس نے انکار کر دیا، لیکن وہ کل فارم سائن کرایا تھا۔ آج اس کی فلائٹ تھی۔ وہ جہاں سے جانا چاہتا تھا وہ سمجھنا چاہتا تھا یہ محض ایک کیفیت ہے یا واقعی کرن کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ شاہدہ نے اس کے کمرے میں جھانکا تو وہ پیکنگ کر رہا تھا۔ بیٹی اتنی اچانک تمہارا پروگرام کیسے بن گیا؟ شاہدہ کے اچانک جانے پر حیران تھی۔ مما آفس کا کام 2 ہفتوں تک آ جاؤں گا اس کے بعد اوپر۔ شاہدہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ مرتضیٰ کہیں تم ڈیڈی سے ناراض ہو کر تو نہیں جا رہے؟ شاہدہ نے پریشانی سے کہا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی جمال احمد مرتضیٰ سے بات نہیں کرے۔ نہیں مما، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر ماں کے پریشان چہرے کو دیکھا تو انہیں ساتھ لگا لیا۔ مما پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ اس نے بیگ کی زپ بند کر کے اس کو اٹھا لیا۔ اچھا چلتا ہوں میں، شاہدہ کے گلے لگ کر اس نے کہا۔ سدا سلامت رہو۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی تو باہر نکل آیا۔ احد نے اس کا بیگ لے لیا، وہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا۔ تم چلو میں ڈیڈی سے مل کر آتا ہوں، مرتضیٰ کہہ دو کہ جمال احمد کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس دن کے واقعے کے بعد جمال احمد نے مرتضیٰ کی بہت کوششوں کے باوجود اس سے بات نہیں کی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو جمال احمد لیٹے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ ڈیڈی میں جا رہا ہوں، جلد آؤں گا۔ کچھ دیر کھڑا انہیں دیکھتا رہا، لیکن جمال احمد نے آنکھیں نہیں کھولی تو اس نے افسردگی سے سر چٹک لیا۔ اچھا ڈیڈی میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، وہ کہہ کر مڑ گیا۔ اسے امریکہ سے آئے ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا، لیکن وہ بے چینی مسلسل اپنی جگہ تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ دور جانے سے وہ سب بھول جائے گا، تو یہ محض اس کی غلط فہمی تھی۔ یہاں آ کر وہ اور زیادہ یاد آنے لگی تھی، کبھی بند آنکھوں سے تو کبھی کھلی۔ پھر وہ ہنسی، پھر وہ ایک منظر سے نکلتا تو دوسرا سامنے آ جاتا۔ مسلسل سوچنے سے اس کی صحت خراب ہونے لگی تھی۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا اس کا کھانا نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ آج صبح سے موسم کافی سرد تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا باہر دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کے آفس کے 2 کولیگز بھی تھے۔ وہ اس وقت شاپنگ کے لیے باہر گئے تھے، لیکن ان کے بہت اسٹراس کے باوجود ان کے ساتھ نہیں گیا۔ اس کا ذہن پھر بھٹک کر کرن کی طرف چلا گیا۔ اس نے سر چٹک کر اس خیال سے پیچھا چھڑانا چاہا تو کسی اسیب کی طرح اسے چمٹ گیا تھا، لیکن آخر میں سب ناکام رہا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور کارپٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈیڈی میں نے آپ کو دکھ پہنچایا، آپ کا مان توڑا ہے، مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ دیکھیں ڈیڈی، مجھے سزا مل رہی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا، آنسو اس کی آنکھوں میں بہنے لگے۔ میں نے کرن کو دکھ دیا، اذیت دی، آج میں خود اس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ مجھے آپ دونوں کا دل دکھانے کی سزا مل رہی ہے۔ جسے میں نفرت کرتا تھا آج اسی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ کیوں؟ وہ چیخ اٹھا، میں نفرت کرتا ہوں تم سے کرن، نفرت سنا تم نے؟ وہ چیخ کر بولنے لگا، تبھی اس کے کانوں میں وہی ہنسی گونجنے لگی۔ اسے لگا کرن اس پر ہنس رہی ہیں۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، لیکن اچانک اسے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اسے ہوش آیا تو اظہر اور سہیل اس کے قریب بیٹھے بڑی تشویش سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھا۔ مرتضیٰ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اظہر نے پوچھا تو وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مرتضیٰ تم ٹھیک تو ہو؟ سہیل نے اس کا کندھا ہلایا تو اچانک وہ چونک گیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں سہیل، پلیز میری کل کی سیٹ کنفرم کرا دو۔ لیکن یار ابھی 2 دن ہیں، ساجد نے حیرت سے دیکھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن کام ختم ہو چکا ہے اور چھٹیاں منانے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ سہیل نے اظہر کو دیکھا تو اس کے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کر دیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر اتر کر اس نے ٹیکسی لی۔ وہ جانتا تھا گھر پر سب دیکھ کر اسے حیران ہو جائیں گے۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی اس کے دل نے بے اختیار یہ خواہش کی کہ وہ کرن کو دیکھے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو سارا لاؤنج خالی تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ احد اور علی کو اس وقت گھر ہونا چاہیے،
ابھی اس نے بیگ رکھا ہی تھا، تبھی علی آ گیا اور اسے دیکھ کر چیخ پڑا، بھائی آپ کب آئے؟ اسے گلے لگا کر پھر علیحدہ ہو کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا، بھائی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ علی نے پریشانی سے مرتضیٰ کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مرتضیٰ نے اس کے چہرے پر چت لگائی۔ ماما اور ڈیڈی کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا تو علی ایک نظر بغور اسے دیکھا اور ماما کو آواز دینے لگا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ارے مرتضیٰ بیٹا، یوں اچانک تم نے آنے کی اطلاع بھی نہیں دی اور اتنے دن نہ فون کیا؟ شاہدہ وہیں سے شروع ہو گئی تھی تو مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہدہ جو اسے مزید ڈانٹنے کا ارادہ رکھتی تھی وہیں چپ کر گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شاہدہ نے مرتضیٰ کا چہرہ چھو کر دیکھا۔ جمال احمد کو بھی دھچکا لگا، یہ تو مرتضیٰ لگ ہی نہیں رہا تھا، اتنا کمزور اور اتنا پریشان حال۔ انہیں اس کی حالت دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی، باختیار اس کی طرف بڑھ گئے۔ مما میں بالکل ٹھیک ہوں، صرف آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے ایسا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے روتی ہوئی ماں کو ساتھ لگا کر تسلی دی لیکن مسلسل پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے پریشان کھڑے جمال احمد پر پڑی تو آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ ان کے گلے لگتے ہی اس کی آنکھوں میں پانی سا بہنے لگا۔ ڈیڈی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ جمال احمد نے اسے خود کے قریب کیا، پھر الگ کرتے ہوئے بولے، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں ڈیڈی، وہاں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ شاہدہ نے دونوں باپ بیٹے کو نارمل انداز میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ارے بھائی، احد نے مرتضیٰ کو دیکھ کر دور سے چلانا شروع کر دیا اور قریب آ کر حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا مرتضیٰ بول پڑا، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ نہیں کہنا۔ احد چپ کر گیا۔ تمہارے لیے کھانا لگا دوں؟ وہ سب کو ہیلو ہائی کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے سر پہ ڈیڈی کی ناراضگی کا بھی جو بوجھ تھا وہ ان سے مل کر دور ہو گیا۔ بہرحال جو بھی، وہ کسی حد تک نارمل ہوا تھا۔ آج وہ جلدی آفس سے نکل آیا۔ اس نے گاڑی رمشا کے گھر کی طرف موڑ لی۔ وہ کچھ اچھا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اس کی ملازمہ نے اسے ڈائننگ روم میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے رمشا کی حیرت میں ڈوبی آواز سنا، I'm surprised مرتضیٰ، تم میرے گھر میں؟ رمشا نے اندر آتے ہی حیرت کا اظہار کیا۔ اسے دیکھ کر ایک دم حیران ہو گئی۔ مرتضیٰ تمہیں کیا ہوا؟ مرتضیٰ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اس سوال سے بچنے کے لیے وہ یہاں آیا تو وہی سوال یہاں بھی تھا۔ کچھ نہیں، تم سناؤ کیسی گزری چھٹیاں؟ اس کے ساتھ رمشا نے بھی 2 ہفتوں کی چھٹیاں لی تھی، بہت مزے میں۔ دراصل میرا کزن آیا ہوا ہے کینیڈا سے، اس کی کمپنی اتنی مزے کی ہے، وہ بور ہی نہیں ہو رہی۔ رمشا کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ تمہارا ٹور لگتا ہے اچھا نہیں رہا؟ رمشا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ ہاں کہہ سکتی ہوں، کوئی خاص بات نہیں، رمشا نے مرتضیٰ سے پوچھا۔ نہیں کچھ خاص نہیں، چلتا ہوں۔ مرتضیٰ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ ارے بیٹھو، میں نے کولڈ ڈرنک کے لیے کہا ہے۔ رمشا ایک دم کھڑے ہونے پر پریشان ہو گئی۔ نہیں پر کبھی صحیح، اللہ حافظ۔ اس کے انداز پر رمشا نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا شاید رمشا کو مس کر رہا ہے، لیکن رمشا کے پاس اسے زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ آفس نہ گھر، اس کا کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی کیفیت جس کو وہ پچھلے 3 ہفتوں سے مبتلا تھا سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اس اذیت سے نجات چاہتا تھا۔ اچانک اس نے گاڑی روک دی۔ اسے حیران ہو کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ اپنے ایریا میں تھا لیکن گاڑی کرن کے گھر کے آگے آگے کھڑی کی۔ وہ کتنی دیر باہر ایک کشمکش میں کھڑا رہا۔ ان لوگوں کو یہاں 7 ماہ ہو چکے تھے لیکن وہ کبھی بھی یہاں نہیں آیا تھا۔ پھر ہمت کر کے اندر چلا گیا مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے جانا کہاں تھا۔ تبھی ایک صاحب آ رہا ہے۔ جی بیٹا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ جی وہ تہمینہ آنٹی سے۔ اس نے جلدی سے کہا تو ان صاحب نے سرتا پیر اسے دیکھا اور پھر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے بولے، آپ اوپر چلے جائیں۔ وہ سیڑھیوں کی طرف آ گیا۔ جب اوپر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ اس نے ہلکا سا نوک کیا تو سامنے والے کمرے سے تہمینہ باہر آئی۔ جس حیرت سے انہوں نے مرتضیٰ کو دیکھا وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو گیا۔ مرتضیٰ بیٹا، تم کیسے رستہ بھول گئے؟ اندر تو آؤ۔ اس کا بازو پکڑ کر اندر لے آئیں اور پھر اس کی پیشانی چوم کر اسے بٹھا دیا۔ وہ اتنی محبت پر شرمندہ ہونے لگا۔ بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ اتنے کمزور ہو گئے ہو؟ تہمینہ نے اس کے چہرے کو دیکھا جو بہت کمزور ہو رہا تھا۔ بس آنٹی تھوڑی طبیعت خراب تھی، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بیٹھو میں آتی ہوں۔ آنٹی پلیز، بس آپ سے ملنے آیا تھا، اب چلتا ہوں۔ اب تم پہلی بار آئے ہو، ویسے ہی تھوڑی جانے دوں گی، چپ کر کے بیٹھو۔ وہ ان کے اتنے اصرار پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظر بڑی بےتابی سے اس کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ امی آپ چائے کیوں بنا رہی ہیں؟ میں آ رہی تھی نا۔ اچھا تم دیکھو چائے میں آتی ہوں۔ تہمینہ کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی تو مرتضیٰ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ مرتضیٰ تم نے جانا نہیں ہے، میں بھی آتی ہوں۔ ان کی بات پر مرتضیٰ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ تہمینہ سیڑھیاں اتر گئیں۔ امی آپ نے پانی میں چینی ڈال دی یا نہیں؟ کرن کی آواز پر مرتضیٰ نے چونک کر آواز کی سمت میں دیکھا۔ جواب نہ ملنے پر کرن باہر نکلی۔ اس کی نظر سامنے کھڑے مرتضیٰ پر پڑی تو اسے صحیح معنوں میں جھٹکا لگا۔ وہ چند لمحوں تک ایسے ہی کھڑی رہی۔ اسے سامنے دیکھ کر ایک عجیب سا سکون مرتضیٰ نے اپنے اندر اترتا محسوس کیا۔ وہ پریشانی جس سے وہ اتنے دنوں میں مبتلا تھا وہ ختم ہو گئی تھی۔ اسے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ اسے واقعی کرن سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ محض چند لمحوں کی کیفیت نہیں تھی، اتنے دنوں سے دور رہ کر بھی وہ اس کے ساتھ ہوتی تھی اور اب اسے دیکھ کر عجیب سا سکون ملا۔ اس نے گہرا سانس لیا جسے ایک تکلیف سے نجات مل گئی۔ کرن نے اپنی نظریں وہاں سے ہٹا لی۔
وہ واقعی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ السلام علیکم، کرن نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ آج کئی دنوں بعد وہ دل سے مسکرایا تھا۔ وہ مڑ کر کچن میں آ گئی تو مرتضیٰ اس کے پیچھے کچن میں آ کر دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ اس کے سامنے رہے۔ اس نے بلیک شلوار قمیض پہ سفید دوپٹہ لے رکھا تھا۔ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس کر کے کرن مڑی تو مرتضیٰ کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں چائے لا رہی تھی، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ مرتضیٰ کو وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی۔ مرتضیٰ نے سردہ پیر اس کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا یا پھر اس کو دیکھنے کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ اب اس کی نظروں میں ایک استحقاق تھا۔ کرن نے اس کو مسلسل کھڑے دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے کنفیوز ہو کر رخ پھیر لیا۔ سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سن کر مرتضیٰ باہر نکل آیا۔ تہمینہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ تم ابھی بھی کھڑے ہو؟ بیٹھو، میں بس ابھی آئی۔ نہیں آنٹی، میں چلتا ہوں، چائے ادھار رہی، کل پھر آؤں گا۔ اس نے تہمینہ کو ساتھ لگا کر پیار کیا اور سیڑھیاں اتر گیا اور سیٹی پہ شوق سی دھن بجانے لگا۔ وہ جتنا پریشان آیا تھا اب اتنا ہی خوش تھا۔ 2 منٹ بعد جب وہ گھر میں تھا، علی جو پودوں کو پانی دے رہا تھا، اس نے حیرت سے بھائی کی شکل دیکھی جو خود بخود مسکرا رہے تھے۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرایا۔ امی جان، کرن نے چائے کا کپ تہمینہ کو پکڑایا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے پیچھے تہمینہ کو آتا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ بہت کم اس کے کمرے میں آتی تھی۔ تم بڑھو بیٹا، میں کچھ دیر تمہارے پاس یوں ہی بیٹھنے کے لیے آئی ہوں۔ اس کے دیکھنے پر تہمینہ نے کہا تو کتاب کھول کر پڑھنے لگی۔ کچھ دیر اس نے نظر اٹھا کر تہمینہ کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ امی خیریت، آپ کس بات پر مسکرا رہی ہیں؟ اس نے شرارت سے انہیں دیکھا۔ میں مرتضیٰ کے بارے میں سوچ رہی ہوں اور میں بہت خوش ہوں۔ میں اکثر ایک وہم میں رہا کرتی تھی شاید مرتضیٰ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ میں اس خیال سے اداس ہو جاتی تھی، لیکن آج مرتضیٰ کو دیکھ کر میرا وہم دور ہو گیا۔ ماں کی بات پر اس نے مسکراتے لب خاموش ہو گئے۔ تہمینہ کب کی اٹھ چکی تھی، جا چکی تھی، لیکن وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ ماں کو کیا بتاتی، آپ کا وہم نہیں حقیقت ہے۔ وہ واقعی اس رشتے سے خوش نہیں تھی، لیکن آخری 2 ملاقاتوں میں اس کا رویہ بہت عجیب سا تھا۔ خاص طور پر اس کی نظریں عجیب ہی پیغام دیتی تھیں، اور آج اس کا گھر آنا تو بہت ہی عجیب تھا۔ کرن نے تیسری دفعہ گیٹ سے باہر جھانکا۔ پیپر ختم ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور راحت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی، اس کے تمام پیپرز اچھے ہوئے تھے۔ کرن نے تیسری دفعہ گیٹ سے باہر جھانکا۔ پیپر ختم ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور راحت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی، اس کے تمام پیپرز اچھے ہوئے تھے، صرف ایک ہی باقی تھا، لیکن انتظار کی خوف نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 1:15 بجا رہی تھی۔ 5 منٹ بعد جب اس نے دوبارہ باہر جھانکا تو احد کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ غصے سے گاڑی کی طرف آئی اور فوراً ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کو غصے میں دیکھ کر احد مسکرایا۔ ویری فنی، کرن نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا تو احد کا قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ میں یہاں آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں اور آپ اب آ رہے ہیں، اور پھر اس پر شرمندگی محسوس کرنے کی بجائے مجھے آپ کے دانت دکھا رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ سے دانتوں کی طرف اشارہ کیا۔ احد نے گاڑی سٹارٹ کر دی، لیکن وہ مسلسل مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کرن کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ آج آپ اتنا مسکرا کس خوشی میں رہے ہیں؟ آخر اس نے پوچھ لیا۔ کیوں، مسکرانا منع ہے؟ احد نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ منع تو نہیں ہے، لیکن خیر بغیر وجہ کے۔ وجہ تمہیں معلوم ہوئی تو تمہاری بولتی بند ہو جائے گی، احد نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، کرن نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، لیکن احد نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اچھا یہ بتاؤ پیپر کیسا ہوا ہے؟ زبردست، بہت اچھا، بس لاسٹ رہ گیا پھر میں آزاد ہو جاؤں گی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ اب آپ جلدی سے آئس کریم کھلائیں۔ کیوں؟ احد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے پیپرز کے اچھا ہونے کی خوشی میں۔ ہیں پیپر تمہارا اچھا ہوا، آئس کریم میں کھلاؤں؟ نو تھینکس، میں آج بہت غریب ہوں، احد نے ٹکا سے جواب دیا۔ بھائی آپ کے پاس 10 روپے بھی نہیں ہیں؟ بڑا افسوس ہوا، کرن نے افسوسناک انداز میں کہا۔ چلیے مجھ سے پیسے لے لیں، آپ میری طرف سے کھا لیں، کرن نے بیگ سے پیسے نکالتے ہوئے کہا تو احد مسکرایا۔ یار روز تم نے آئس کریم کھانی ہوتی ہے، موٹی ہو جاؤ گی۔ احد بھائی جائیں بھی آگے، آپ نے دیر کر دی ہے، مجھے گھر جا کر سونا بھی ہے، کرن نے احد کو باہر کھڑا دیکھ کر جھنجھلا کر کہا۔ بھائی آپ کون سا فلیور لیں گے؟ احد کے پوچھنے پر اس نے حیرت سے پہلے احد کو دیکھا اور جب پیچھے دیکھا تو صحیح معنوں میں اس کی بولتی بند ہو گئی۔ کوئی سا بھی لے آؤ، احد جواب دینے کے بعد مرتضیٰ نے کرن کی حیران سی شکل دیکھی۔ اس کے دیکھنے پر کرن نے جلدی سے منہ آگے کر لیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اسے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا، کم از کم اسے پیچھے دیکھ لینا چاہیے تھا۔ پکڑو، احد نے کپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے بے دلی سے پکڑ لیا۔ اب اس کی بھوک ہی مر چکی تھی۔ کیا ہوا، کھا کیوں نہیں رہی؟ احد نے اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ کھا رہی ہوں، اس نے اپنا چمچہ گھماتے ہوئے کہا۔ بھائی پتہ ہے یہ روز آئس کریم کھاتی ہے، مستقبل میں آپ کا بہت نقصان ہونے والا ہے، احد نے مسکرا کر پیچھے بیٹھے مرتضیٰ سے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔
مجھے دیر اس لیے ہوئی کیونکہ میں بھائی کے آفس چلا گیا تھا۔ ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ احد نے کرن کو دیر سے آنے کی وجہ بتائی لیکن اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ احد کچھ خاموش رہا لیکن پھر بول پڑا، روز تو تم اتنا بولتی ہو، ابھی بھی میرا سر کھا رہی تھی، اب کیوں چپ ہو گئی ہو؟ احد نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ بس ایسے ہی۔ پیچھے بیٹھے ہوئے مرتضیٰ نے بھی اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی اور اس کی وجہ وہ خود تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر سر سیٹ کی پشت سے لگا دیا۔ بعض دفعہ انسان کو ان باتوں کا احساس تب ہوتا ہے جب وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ گاڑی کرن کے گھر کے آگے رکی تو وہ جلدی سے اتر گئی۔ کرن تمہارا اگلا پیپر کا بیعت کے پوچھنے پر کرن اس کی طرف مڑی۔ پرسوں؟ اچھا پھر کل گھر ضرور آنا۔ اس نے سر ہلا دیا اور پچھلی سیٹ کی طرف دیکھے بغیر گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اگلے دن شام کو وہ سب گھر پہ تھے۔ علی کے کہنے پر وہ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگا۔ آج کل وہ موڈ بہت خوشگوار رہتا تھا۔ وہ احد اور علی کے ساتھ ان کے ہر کھیل میں شریک رہنے لگا۔ شاہدہ نے ایک نظر مرتضیٰ کی طرف دیکھا جو شاٹ لگانے پر ہنس رہا تھا۔ انہیں اپنے تینوں بیٹے بہت پیارے تھے لیکن مرتضیٰ میں ان کی جان تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مرتضیٰ سب سے پہلا بچہ تھا اور احد اور علی بہت بعد میں اس دنیا میں آئے اور اس نے اکیلے اتنے سال ان کا پیار سمیٹا تھا۔ پچھلے دنوں سے اس کی الجھی حالت انہیں بہت پریشان کر دیا تھا لیکن اب وہ خوش تھا۔ وجہ تو وہ نہیں جانتی تھی لیکن ان کے لیے یہی کافی تھا کہ مرتضیٰ خوش رہے۔ انہوں نے جمال احمد کی طرف دیکھا تو وہ بھی ان تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پروین کو چائے کا کہنے اندر چلی گئی۔ جمال احمد نے شاہدہ کے اٹھنے پر ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر دوبارہ ان تینوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آج کل مرتضیٰ کا رویہ ان کے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ جب سے اس کا کرن سے نکاح ہوا تھا وہ سارے گھر سے دور ہو گیا تھا۔ کھلنا ملنا تو پہلے بھی کم تھا لیکن نکاح کے بعد بالکل ہی الگ ہو گیا۔ لیکن اس کی وقتی ناراضگی سمجھ کر وہ ٹال گئے۔ انہیں سب سے زیادہ پیار مرتضیٰ سے تھا اور مان بھی، لیکن اس کا مان اس نے توڑا تھا۔ وہ مرتضیٰ کی طرح کرن سے بھی بہت پیار کرتے تھے اور یہ احساس انہوں نے انجانے میں ہی اس سے زیادتی کر دی، انہیں تکلیف دیتا تھا۔ اس دن مرتضیٰ کے رویے نے انہیں اہم فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ زبردستی کے رشتے کو ختم کر دینا چاہیے تھے۔ بکواس، یہ آؤٹ نہیں تھا۔ میں نہیں مانتا، آپ دونوں چیٹنگ کر رہے ہیں، علی نے مرتضیٰ سے کہا۔ علی کی آواز پر وہ حال میں لوٹ آئے۔ لو بچے، تو میں آرام سے کرواتا رہوں، سیدھی طرح ہٹ جاؤ اور بیٹ دو مجھے، تم آؤٹ ہو گئے ہو۔ مرتضیٰ نے بیٹ اس سے لیتے ہوئے کہا، آپ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، میں اکیلا رہ جاتا ہوں، میرا بھی پارٹنر ہونا چاہیے۔ علی نے احتجاج کرتے ہوئے بولا، جبکہ احد ان دونوں کی بحث کرتے ہوئے دیکھنے میں مصروف تھا۔ پھر علی ایک دم چیخ پڑا، مل گیا۔ اس کے چلانے پر مرتضیٰ نے اسے دیکھا۔ پھر ان دونوں کی نظر گیٹ کی طرف داخل ہوتے ہوئے کرن پر پڑی۔ علی بھاگ کر اس کے پاس پہنچا، پتہ نہیں وہ اسے کیا کہہ رہا تھا، وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پھر علی اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے احد اور مرتضیٰ کی طرف لے آیا۔ چلیں گیم شروع کریں۔ میں آؤٹ ہو گیا تھا اور میری پارٹنر کرن اب بیٹنگ کرے گی۔ اس بات پر کرن نے سر پٹا کر علی کو دیکھا۔ بھائی مجھے نہیں کھیلنا آتا، آ جائے گا، شاباش، بیٹ اور وہاں جا کر کھڑی ہو جاؤ اور یاد رکھنا یہ میری عزت کا سوال ہے۔ علی کے کہنے پر اسے 4 بیٹ پکڑنا پڑا۔ چلیں بھائی، بال کروائیں، علی نے مرتضیٰ کی طرف بال اچھالتے ہوئے کہا۔ وہ بہت غور سے کرن کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے بال کروائی۔ کرن نے ایک زوردار شاٹ لگائی تو بال دور جا گری۔ واہ گڈ، جیو میرے شیر، علی نے دور سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مرتضیٰ نے 4 بالنگ کروائی اور ہر بال پر وہ شاٹ لگانے لگی تو احد نے چنچلا کر مرتضیٰ کو دیکھا۔ بھائی ابھی تو آپ اتنی اچھی بالنگ کر رہے تھے، اب کیا ہو گیا ہے؟ مجھے دے دیں، میں اسے آؤٹ کرتا ہوں، احد نے اس کے ہاتھ سے بال لیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ بال کرواتا ایک گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی سے نکلنے والی رمشا تھی۔ اس کو دیکھ کر مرتضیٰ اس کی طرف بڑھ گیا اور اس کو لے کر جمال احمد کے پاس آ گیا۔ ہیلو انکل، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ فائن، میں مرتضیٰ کا پتہ کرنے آئی تھی، نہ آفس میں ملتا ہے نہ ہی باہر، اور موبائل بھی اس کا ہر وقت آف ملتا ہے۔ اس نے مرتضیٰ کو دیکھ کر کہا۔ بس آج کل موڈ نہیں ہوتا۔ جمال احمد نے بغور مرتضیٰ کا چہرہ دیکھا۔ اگر مرتضیٰ کی خوشی کی وجہ رمشا نہیں تو پھر کون ہے؟ تو کیا مرتضیٰ اور رمشا کا رشتہ صرف دوستی تک ہے؟ تبھی انہوں نے کھنکتی ہوئی ہنسی سنی۔ کرن ان کے ساتھ ہنس رہی تھی، احد اور علی بھی مسلسل ہنس رہے تھے۔ جمال احمد بھی بے اختیار مسکرا دیا۔ انکل لگتا ہے آپ سب کرن سے بہت پیار کرتے ہیں، میں بھی اس دن مرتضیٰ سے کہہ رہی تھی کرن اور علی ایک دوسرے کے ساتھ بہت سوٹ کرتے ہیں۔ رمشا کی بات پر جمال احمد نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں واقعی ہم اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں علی کے ساتھ نہیں لیکن احد کے بارے میں سوچ رہا ہوں، جلدی میں احد اور کرن کی شادی کر دوں گا تاکہ اس غلطی کی تلافی کر سکوں جو میں نے کی ہے۔ آخری جملہ انہوں نے آہستگی سے ادا کیا تھا لیکن پھر بھی مرتضیٰ نے سن لیا۔ اس کے سر پہ جیسے دھماکہ ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے جمال احمد کی طرف دیکھا لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ وہ سامنے دیکھ رہے تھے۔ مرتضیٰ نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا جہاں احد اور کرن ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے اور دونوں کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ وہ ایک شوق کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کرن کسی اور کی ہو جائے گی؟ نہیں۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس کے اچانک کھڑے ہونے پر جمال اور رمشا نے چونک کر اسے دیکھا لیکن اس وقت
اس نے کسی کا دھیان نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا، جب بھی اسے غصہ آتا تھا وہ بے قابو ہو جاتا تھا، اس لیے سب اس کے غصے سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اس نے ایک بار پھر ان کی طرف دیکھا، اسے اپنے چاروں طرف ایک آگ دہکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ علی، وہ وہیں دوڑا، اس کی آواز اتنی سخت تھی کہ ہر شخص اپنی جگہ بالکل خاموش ہو گیا۔ بس کرو یہ کھیل، سب نے حیرت سے مرتضیٰ کو غصے میں دیکھا۔ کچھ دیر پہلے وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ مرتضیٰ نے ایک نظر رمشا کی حیران شکل کو دیکھا۔ سوری رمشا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تمہیں کمپنی نہیں دے سکتا، یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اندر چلا گیا۔ رمشا اور جمال احمد نے حیرت سے مرتضیٰ کا غصہ دیکھا۔ ان دونوں کی حیرت میں فرق تھا۔ کمرے میں آ کر وہ مسلسل یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ڈیڈی ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کرن میری بیوی ہے اور احد یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسا لیے۔ مجھے ڈیڈی سے بات کرنی چاہیے، اس نے اٹھتے ہی سوچا، لیکن پھر وہ رک گیا۔ اس کے سامنے کرن کا چہرہ آیا۔ نہیں، کرن میری بیوی ہے، احد جانتا ہے، لیکن تم نے کرن سے کہا تھا کہ تم اسے پسند نہیں کرتے اور تم نے اسے اپنی بیوی ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ کوئی اس کے اندر سے بولا تو اپنی کیفیت سے ڈر گیا۔ میں کرن سے خود بات کروں گا، اس نے خود کو تسلی دیتے انداز میں کہا۔ جب وہ نیچے آیا تو کرن اور رمشا جا چکی تھی اور باقی سب ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کافی حد تک خود کو نارمل کر چکا تھا۔ احد، مرتضیٰ کی آواز پر احد نے اس کی طرف دیکھا۔ کرن کو کالج چھوڑنے تو جاتے ہو نا؟ احد نے حیران ہو کر مرتضیٰ کو دیکھا۔ کل اس کا پیپر ہے، تم رہنے دینا، میں اسے چھوڑ آؤں گا اور لے بھی آؤں گا۔ جمال احمد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ اٹھ کر جا چکا تھا۔ احد ابھی تک حیران تھا، جبکہ علی مسکرا دیا۔ احد نے ایک نظر باپ کو دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ نظریں ملنے پر وہ دونوں مسکرا دیے۔ ہارن کی آواز پر وہ تیزی سے نیچے اتری۔ آج پہلی بار آپ ٹائم پر آئے ہیں، حیرت تو ہے، کرن نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، اور جو ہی اس کی نظر ڈرائیونگ سیٹ پر پڑی اس کے مسکراتے ہوئے لب سکڑ گئے۔ مرتضیٰ نے غور سے اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ شاید تم کسی اور کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی، مرتضیٰ نے اسے دیکھ کر کہا، لیکن وہ بولی کچھ نہیں، بس سامنے دیکھتی رہی۔ سارا راستہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی۔ تمہیں لینے کب آؤں؟ اس کے اترنے پر مرتضیٰ نے پوچھا۔ پہلے اس نے سوچا وہ انکار کر دے، لیکن مجبوری یہ تھی، وہ اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے ٹائم بتا کر قدم کالج کی طرف بڑھا دیے۔ پیپر ختم ہونے کے بعد وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ احد اسے چھوڑنے کیوں ہے۔ مرتضیٰ کے ساتھ اسے الجھن ہوتی تھی، اب وہ اسی پریشانی میں تھی کہ اس شخص کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ہیلو کرن، کیا ہوا؟ اتنی لٹکی ہوئی شکل کیوں بنائی ہوئی؟ کیا پیپر نہیں اچھا ہوا؟ فوزیہ نے اس کے قریب آ کر کہا۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی۔ تمہارا پیپر کیسا رہا؟ زبردست، فوزیہ نے مسکرا کر کہا۔ تو آج آخری پیپر تھا پریکٹیکل میں، ابھی بہت دن رہتے تھے، تم آؤ گے ہماری طرف؟ فوزیہ نے کرن سے کہا۔ مشکل ہے، کرن کے کہنے پر وہ بیگ سے کارڈ نکالنے لگی، پھر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ کرن نے اسے دیکھا۔ کھولو تو صحیح، فوزیہ نے مسکرا کر کہا۔ ارے سامیہ باجی کی شادی ہے، کرن نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، انہوں نے خاص طور پر تم سے کہا ہے تم نے آنا ہے، ورنہ مجھ سے اچھی امید مت رکھنا، فوزیہ نے اس کو یہ دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا گئی۔ گیٹ سے نکلتے ہی اس کی نظر مرتضیٰ پر پڑی، جو گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ واؤ، یہ ہینڈسم کون ہے؟ فوزیہ نے کرن پر جھک کر سرگوشی کی، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ کرن نے گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے تو فوزیہ بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ السلام علیکم، فوزیہ نے مرتضیٰ کو سلام دیا۔ وعلیکم السلام، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، فوزیہ کو سرتا پیر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے ہماری کبھی ملاقات نہیں ہے، مرتضیٰ نے اس کی بات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں کرن کی دوست فوزیہ، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اب آپ اپنا تعارف کروائیں، فوزیہ نے کہا۔ میرا تعارف کرن زیادہ اچھی طرح کروا سکتی ہے۔ مرتضیٰ نے غور سے اس کی شکل دیکھی، جو تعلقی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بھائی، کرن کون ہے یہ؟ فوزیہ نے شرارت سے پوچھا۔ کرن اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ احد بھائی کے بڑے بھائی ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور رشتہ نہیں ہے۔ کرن کی بات پر مرتضیٰ کے مسکراتے لب بھینچ گئے۔ اوہ، تو یہ احد بھائی کے بھائی ہیں، اچھا۔ کرن، میرا ڈرائیور آ گیا ہے، تم یاد سے شادی پر آنا، اور مرتضیٰ بھائی آپ ضرور آئیے گا۔ بائے کرن، فوزیہ نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے دوسری طرف قدم بڑھا لیے۔ فوزیہ کے جاتے ہی وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی ایک گہری سانس لے کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ کافی راستہ طے کرنے تک وہ کافی حد تک خود پر قابو پا چکا تھا۔ تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ مرتضیٰ نے ایک نظر کرن کو دیکھ کر پوچھا، جو باہر نظارے دیکھنے میں مگن تھی۔ ٹھیک ہو گیا، اس نے مختصر جواب دیا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ کرن نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ کا رویہ اس کے لیے حیران کن تھا، اسے چھوڑنے پھر لینے آنا، پھر آرام سے بات کرنا۔ نہیں، مجھے خواہش نہیں ہے، لیکن مرتضیٰ نے گاڑی روک دی اور گاڑی سے اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آیا، اس کے ہاتھ میں 2 کپ تھے، دونوں چاکلیٹ فلیورز تھے۔ اس نے ایک کپ کرن کی طرف بڑھا دیا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے دوبارہ یہی جواب دیا، لیکن مرتضیٰ نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ تو کیا تنگ آ کر کرن نے کپ پکڑ لیا؟ آئس کریم ختم کر کے مرتضیٰ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اپنے بلاک میں ٹرن کرنے پر اس نے ایک نظر کرن پر ڈالی، جو بہت خاموش تھی۔ تمہیں شاید میرا آنا پسند نہیں آیا، ورنہ تم اتنی خاموش نہیں رہتی، مرتضیٰ کی پوچھنے پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی جب مین گیٹ کے آگے رکی تو مرتضیٰ نے اسے دیکھا۔
کرن میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے۔ کرن نے غصے سے اسے دیکھا۔ میرا آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں بنتا جس کے تحت میں خود کو آپ کے سوال کا جواب دینے کی پابند سمجھوں۔ اتنا کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گئی۔ ایک تکلیف دہ احساس مرتضیٰ کے چہرے پر ٹھہر گیا۔ اب جب وہ اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا، اسے اس رشتے کا احساس ہو گیا تھا، تو کرن کو اس رشتے کی طلب ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے گاڑی واپس موڑ لی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن اس کی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے ٹیرس پر کھڑا تھا۔ چاندنی رات نے رات کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا مسلسل اس کے بالوں سے اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیت پر حیران تھا۔ اس نے سنا تھا محبت انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ وہ اکثر موویز میں دیکھتا تھا جب ایک انسان ایک لڑکی کے لیے اپنا سب کچھ برباد کر دیتا ہے، خود کو بدل دیتا ہے، تو وہ بہت مذاق اڑاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا اگر لڑکی اس سے محبت نہیں کرتی تو اس دنیا میں لڑکیوں کی کمی تو نہیں، یہ نہ صحیح تو کوئی اور صحیح۔ اب جب اس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا تو وہ سہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کرن سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ آج اگر اس کے دوست یا اس کی لڑکی کے اپنے گھر والے مان جائیں کہ آج اس کی حالت ہے اس کی وجہ سے ایک لڑکی ہے، تو وہ بھی کرن تو کو شاید یقین نہ کریں۔ اس نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگایا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ ایک پورا پیکٹ ختم کر چکا تھا۔ یہاں بھی اکثر ہیروز کا مذاق اڑاتا تھا جو ہیروئن کے کام میں شراب پینا شروع کر دیتے تھے۔ اس کا خیال تھا انسان کو مضبوط ہونا چاہیے، کمزور لوگوں کے سہارے ہوتے ہیں، لیکن آج بھی وہ ایسے ہی کر رہا تھا۔ کرن کی محبت نے اسے کمزور بنا دیا تھا۔ اسے اس وقت اس سے محبت ہوئی تھی جب وہ پوری طرح بدگمان ہو چکی تھی۔ اگر ڈیڈی نے آہد اور کرن نہیں اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں کرن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے آسمان کی طرف بے بسی سے سر اٹھا کر اللہ سے دعا کی، بے بسی سے وہیں زمین پر دیوار کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنا سر گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ کرن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے تمہارے رویے سے۔ کرن کا رویہ یاد آتے ہی اس کی آنکھوں سے 2 قطرے آنسو نکل کر زمین پر گرے۔ وہ اتنا مضبوط تھا، بڑی بڑی تکلیف کو آرام سے سہ جاتا تھا۔ اس کے غصے سے سب پناہ مانگتے تھے، جس نے جب چاہا پا لیا۔ زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی نے اس کے قدم چومے تھے۔ آج ایک لڑکی نے اسے اتنا کمزور کر دیا تھا، اس کے لیے رو رہا تھا۔ اسے اس کی جدائی کا احساس سہما رہا تھا۔ آسمان پر چاند ستارے نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اٹکھیلیاں کرتی ہوئی ہوا بھی اب گم ہو گئی تھی۔ گڈ مارننگ ایوری بڈی، مرتضیٰ نے ڈائننگ ٹیبل پر کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسے مسکرا کر بریڈ اٹھا لی۔ جیم لگاتے ہوئے اس نے محسوس کیا سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ خیریت، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ سب کے چہرے دیکھنے لگا۔ مرتضیٰ تمہیں کوئی پریشانی ہے شاہدہ کے پوچھنے پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں تو ماما، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ نہیں تو اس کا مطلب حالت دیکھو، اپنی دن بدن عجیب ہوتے جا رہے ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے ماما، رات کو دیر سے سویا تھا بس۔ جمال احمد نظر اٹھا کر بھگا اور اس کے چہرے اور سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ بھائی آپ کی حالت تو مجنوں سے ملتی جلتی ہو گئی ہے۔ علی کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ یار، نہ تو میری شیو پڑی ہے، کیوں میں ابھی شیو کر کے آ رہا ہوں، نہ ہی بال بکھرے ہوئے ہیں اور نہ ہی کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پھر تمہیں ایسا کیوں لگا؟ مرتضیٰ علی کی بات سے کافی مخروض ہوا تھا۔ نہیں، کیفیت ایسی نہیں ہے، نہ آپ کو بھوک لگتی ہے اور آپ رات کو ٹیرس پر کھڑے ہو کر تارے بھی گنتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تم میری جاسوسی کر رہے تھے؟ نہیں، رات کو آپ کو ٹیرس پہ دیکھا سو کہہ دیا۔ بھائی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو بتائیں نا۔ آہد اتنی دیر سے خاموش تھا، وہ بھی بول پڑا۔ یار ایسا کچھ نہیں ہے، تم سب پریشان ہو گئے ہو، وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ ناشتہ تو پورا کرو۔ اس نے ایک بریڈ بھی پورا نہیں لیا تھا۔ شاہدہ نے اس کی پلیٹ دیکھ کر کہا، لیکن وہ جا چکا تھا۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو لان میں اس نے ڈیڈی مما کے ساتھ تہمینہ آنٹی کو دیکھا۔ وہ سیدھا وہیں آ گیا۔ سلام کرنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گیا۔ بھابھی، مرتضیٰ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تہمینہ نے پریشانی سے اسے دیکھا تو شاہدہ بھی اس موضوع پہ بات کرنے لگی۔ وہ ان دونوں کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ آج کرن نہیں آئی؟ جمال احمد کے پوچھنے پر مرتضیٰ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نہیں، جب میں آئی تھی تو سو کر اٹھی تھی، پیپرز کی تھکن اتار رہی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ شاہدہ کی طرف متوجہ ہو گئی تو مرتضیٰ کھڑا ہو گیا۔ ڈیڈی میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ کرن کے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ وہ سیدھا اندر آ گیا۔ لاؤنج میں کوئی نہ تھا۔ کچن میں برتنوں کی آواز سن کر وہ اسی سمت آ گیا۔ کرن شاید برتن دھو رہی تھی۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ کمر سے نیچے آتے ہوئے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے جو ہلکے ہلکے گیلے تھے، شاید وہ ابھی نہا کر نکلی تھی۔ جو ہی وہ پلٹی، اپنی جگہ تھم سی گئی۔ دروازے پر مرتضیٰ کھڑا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کرسی پر دوپٹہ پڑا کھینچ کر خود پر لیا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مرتضیٰ کے کہنے پر اب اس کو دیکھنے لگی۔ میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں، تم میرے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں میری موجودگی بری کیوں لگتی ہے؟ اس کی بات پر کرن نے حیران نظروں سے اسے دیکھا اور جب بولی تو اس کے لہجے میں طنز نمایاں تھا۔ میرا نہیں خیال میرے پسند کرنے یا نہ کرنے سے آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ مجھے تمہارے پسند کرنے یا نہ کرنے سے فرق پڑتا ہے کرن، تم میری بیوی ہو۔ اس کی بات پر کرن نے تڑپ کر جواب دیا،
میں نہیں ہوں آپ کی بیوی، یہ بات کئی ماہ پہلے آپ مجھے کہہ چکے ہیں، وہ رشتہ صرف کاغذ تک محدود تھا۔ اچھا ہوا آپ نے بات خود شروع کر دی، آپ اس رشتے کو ختم کر دیں، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ انکل سے بات نہیں کر سکتے تو میں خود کر لوں گی۔ اس کی بات پر مرتضیٰ نے دکھ سے دیکھا۔ لیکن میں اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن میں چاہتی ہوں، میں آپ کی مرضی کی پابند نہیں۔ جب آپ نے کہا ختم تو ختم، جب آپ نے کہا نہیں تو نہیں ختم۔ کیوں؟ میری کوئی مرضی نہیں ہے، مجھے آپ کے ساتھ الجھن ہوتی ہے۔ آپ کے لیے سب کہنا آسان ہے، لیکن آپ اس اذیت کو نہیں سمجھ سکتے جو میں نے برداشت کیا۔ ہر پل ایک ڈر، کب کیا ہو جائے گا، آپ کو کیا پتہ دکھ کیا ہوتا ہے، اذیت کیا ہوتی ہے۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز رند گئی، لیکن جلد ہی اس نے خود پہ قابو پا لیا۔ میں اب آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، اتنا کہہ کر وہ باہر نکل آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ کتنی دیر ایسے ہی کھڑی رہی۔ اس نے کبھی بھی اتنی بات نہیں کی تھی، اور خاص طور پر مرتضیٰ سے وہ بہت ڈرتی تھی، لیکن آج پتہ نہیں وہ کیسے اتنا بول گئی۔ شاید اتنے دن سے مرتضیٰ کی نرم رویے کی وجہ سے وہ یہ فیصلہ کر گئی تھی۔ کرن کے باہر نکلنے کے بعد وہ کافی دیر اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہا۔ اتنی نفرت! اس نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ کو پتہ ہے دکھ کیا ہوتا ہے، اذیت کیا چیز ہے؟ کرن کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھ سے بہتر اس اذیت کو اور کون سمجھ سکتا ہے؟ اس نے خود کلامی کی۔ میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ ایک بار پھر کرن کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے مٹھیاں بھینج کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہا۔ اب اور نہیں کرن، اب اور نہیں برداشت کر سکتا۔ اس نے قدم کرن کے کمرے کی طرف بڑھا دی۔ اس نے زور سے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ ایک زوردار آواز سے کھل گیا۔ آواز پر کرن ڈر کر اچھل پڑی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، اس نے مرتضیٰ کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنے پیچھے دروازہ لاک کرتے ہوئے دیکھا۔ دروازہ لاک کرتے دیکھ کر کرن کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دروازہ کیوں بند کیا؟ ڈر کے مارے اسے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھا اور قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ اپنی طرف قدم بڑھاتا دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ اب جائیں یہاں سے، ورنہ میں شور مچاؤں گی، کرن نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ شوق سے مچاؤ شور، مرتضیٰ نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو کرن بھاگ کر اس کی سائڈ سے نکلی۔ اس سے پہلے وہ دروازے تک پہنچتے مرتضیٰ نے اس کا بازو پکڑ لیا اور جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی اس کے سینے سے جا لگی۔ مرتضیٰ نے بازو اس کے گرد لپیٹ کر اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ کرن نے خود کو چھڑانے کی کافی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت کافی سخت تھی۔ ڈر اور شرم کے مارے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ جب وہ خود کو نہ چھڑا سکی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں تم سے بات کرنے آیا تھا، لیکن تم تو خیر جو تم کہہ چکی ہے وہ ضرورت سے زیادہ تھا۔ اب تک میں نے بہت برداشت کر لیا، حالانکہ یہ میری عادت نہیں ہے، لیکن اب مزید نہیں۔ ہاں تم کہہ رہی تھی نا تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں، چلو ٹھیک ہے، ایسا ہی صحیح، کاغذ کا تعلق تو ہے نا، اور اس حساب سے ہم میاں بیوی ہوئے، اور میاں بیوی کا رشتہ تو بہت قریبی ہوتا ہے۔ اس نے قریبی پر زور دے کر کہا۔ کرن کو ایسا لگ رہا تھا اس کا دل ابھی باہر آ جائے گا۔ اب تم میری بیوی ہو، تم پر میرا پورا حق ہے۔ مرتضیٰ کی بات پہ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں جو نظر آیا اس سے اس کے پورے جسم میں سنسنی پیدا کر دی۔ اب ایسا نہیں کر سکتے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مرتضیٰ نے اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کہا کہ تم اب مزید مجھے برداشت نہیں کر سکتی، تمہیں مجھ سے الجھن ہوتی ہے۔ چاہے صرف آج برداشت کر لو، پھر شوق سے جو مرضی کرنا۔ مرتضیٰ نے اپنا چہرہ اس کے بالوں کے قریب کر کے ان کی خوشبو کو اپنے اندر کھینچا۔ کچھ دیر بعد کرن نے اپنے بالوں اور پھر اپنی گردن پہ مرتضیٰ کی سانسیں محسوس کی تو اسے اپنے پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ اسے ہاتھ سے پیچھے کر سکے۔ اسے لگا کچھ دیر اور رکی تو بہت غلط ہوگا۔ مرتضیٰ پلیز ایسا مت کریں، میں آپ کے ساتھ آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، اس نے پوری طرح روتے ہوئے کہا تو مرتضیٰ جس کے قریب میں پاگل ہو گیا تھا ایک دم سنبھل گیا۔ اس نے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ کرن نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر میں ڈر تھا جبکہ دوسرے کی نظروں میں عجیب سا تاثر تھا۔ کرن نے نظریں جھکا لی اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اس کے کانپتے ہوئے کو دیکھا تو دروازہ ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، دو زانوں ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ کرن نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، آگے میں نے بڑی مشکل سے خود پہ قابو پایا ہے۔ مرتضیٰ کے شوخ لہجے پر اس نے گھبرا کر نیچے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھوں میں لرز رہے تھے۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو کرن؟ مرتضیٰ نے دائیں ہاتھ سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے سرگوشی کی تو وہ سمٹ کر پیچھے ہو گئی۔ مرتضیٰ نے مسکرا کر اس کی حرکت کو دیکھا۔ ابھی تو تم اتنا بول رہی تھی، اب کوئی بات نہیں کری؟ اس کی بات پر کرن نے دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا لیا اور زور زور سے رونے لگی۔
اس نے کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی تھی، آج پہلی بار اس نے کسی سے ایسے بات کی تھی اور اب اس کی سزا بھگت رہی تھی۔ اس نے مرتضیٰ کو غصے میں دیکھا تھا، لیکن اس کی باتوں پر وہ اس طرح ریئیکٹ کرے گا اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کے اس طرح رونے پر مرتضیٰ شرمندہ ہو گیا۔ اس کا مقصد کرن کو تنگ کرنا نہیں تھا، وہ تو صرف اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کو چھوتے ہوئے اسے خود پہ قابو نہیں رہا، اور اب اس طرح اس کا رونا اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ کرن رونا دھونا بند کرو ورنہ پھر مجھے۔ اسے جان بوجھ کر اگلے الفاظ ادھورے چھوڑ دیے اور اس کی توقع کے عین مطابق کرن نے رونا بند کر دیا۔ اب ایک بات میری غور سے اور دھیان سے سنو، اس نے انگلی اس کی تھوڑی اونچی کر کے سختی سے بولا، مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے جس طرح آج تم نے کیا، آئندہ ایسا نہ ہو، تم میری بیوی ہو یہ بات یاد رکھنا، میں کسی بھی قیمت پر تمہیں نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم مجھے برداشت کرو یا تمہیں میرے ساتھ الجھن ہو، تمہاری زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، تم صرف میری ہو، تمہیں صرف ایک نام یاد ہونا چاہیے، مرتضیٰ، مائنڈ اٹ۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا، اور ہاں ڈیڈی سے کسی قسم کی بات کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور اس کا اندازہ ہو گیا ہے تمہیں۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک نظر اسے غور سے دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کافی دیر اسی پوزیشن میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اسے اٹھنے میں کافی دشواری ہوئی، لیکن وہ اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو تہمینہ اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ کرن گڑیا کیا ہو گیا تمہیں؟ تہمینہ نے اس کی آنکھیں کھولتا دیکھ کر پوچھا تو اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ کرن بیٹا کچھ تو بولو۔ اس کے اس طرح آنکھیں بند کرنے پر تہمینہ گھبرا گئی۔ ابھی میں ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر انہیں تسلی دی تو غور سے اس کے زرد چہرے کو دیکھنے لگی۔ جب وہ گھر آئی تھی تو وہ بے سد بستر پر پڑی تھی، کئی دفعہ آواز دینے پر وہ جب نہیں اٹھی تو انہوں نے گھبرا کر جمال احمد کو فون کر دیا۔ اسی وقت وہ ڈاکٹر کو لے کر آئے۔ ڈاکٹر کی بقول کسی ٹینشن یا ڈر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ سب نے سمجھا پیپرز کی ٹینشن ہو گئی ہے، مگر جمال احمد سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ساری رات وہ انجیکشن کے ذریعے سر سوئی رہی۔ اب صبح اس کی آنکھ کھلی۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاؤں؟ نہیں امی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بیٹا کل سے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا، میں کچھ لاتی ہوں۔ تہمینہ اٹھ کر باہر نکل گئی تو وہ اٹھ کر بیٹھی، تبھی باہر سے آوازیں آنے لگی جو بھی اندازہ کر رہی تھی کہ جمال، انکل، آنٹی اور علی آگے پیچھے اندر داخل ہوئے ہیں۔ لڑکی یہ کیا تماشا تھا؟ تمہیں ہمیں تنگ کر کے مزہ آتا ہے؟ احد نے ہمیشہ کی طرح اس کی چوٹی کھینچ کر کہا تو وہ پھیکی سی ہنس دی۔ یہ آپ کے لیے۔ علی نے بڑی تمیز سے جھک کر گلاب کی کلی اسے پکڑائی تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ بیٹا تمہیں کیا ہوا تھا؟ شاہدہ نے غور سے اس کا زرد چہرے کو دیکھا۔ وہ ایک ہی رات میں اتنی کمزور ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں آنٹی، مجھے خود نہیں پتہ چلا۔ اس نے سر جھکا لیا تو جمال احمد جو غور سے اسے دیکھ رہے تھے اس کی دائیں طرف آ کر بیٹھ گئے اور بازو اس کے شانے پر پھیلا دیا۔ کرن اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، اپنے انکل کو نہیں بتاؤ گی؟ جمال احمد کے بات کرنے کی دیر تھی، وہ ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ انکل مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے بیٹا؟ انہوں نے اس کا چہرہ اونچا کر کے پوچھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی اس نے دروازے کے پاس کھڑے مرتضیٰ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے الفاظ اندر ہی کہیں گم ہو گئے۔ ہاں بیٹا بولو، کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ بس ایسے ہی ان سے علیحدہ ہو کر آنسو صاف کرنے لگی۔ تبھی تہمینہ ٹرالی لے کر اندر آئی، ساتھ ہی مرتضیٰ نے سب کو کولڈ ڈرنک سرو کرنے کے بعد انہوں نے سوپ کا باؤل اس کی طرف بڑھا دیا۔ میرا دل نہیں کر رہا، اس نے تہمینہ کو دیکھ کر کہا۔ بیٹا پی لو، اس طرح بھوکے رہنے سے کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ آگے ہی دیکھو کتنی سی ویک ہو رہی ہو۔ جمال احمد کے کہنے پر مرتضیٰ نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ واقعی ایک دن میں وہ کافی کمزور ہو گئی تھی اور ایک بار پھر وہ شرمندہ ہو گیا۔ یہ سب اسی وجہ سے تو ہوا تھا۔ بیٹا پی لو، شاہدہ نے بھی اصرار کرتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے ہونٹ چبانے لگی۔ پلیز آنٹی، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے باؤل کو ہاتھ میں بھی نہیں لگایا تھا یا تو سب خاموش ہو گئے۔ انکل اب سب کو کوئی واقعہ سنا رہے تھے، سب بڑی غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ بھی سن رہی تھی لیکن اس کا دھیان مسلسل نیچے تھا کیونکہ وہ جانتی تھی مرتضیٰ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اس طرح بیٹھا دیکھ کر تہمینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا تھوڑا سا سوپ پی لو۔ انہوں نے سوپ والا چمچہ اس کے منہ کے آگے کیا لیکن اس نے منع کر دیا۔ کرن سوپ پی لو۔ مرتضیٰ کی آواز پر اس کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ مرتضیٰ کے کہنے پہ تہمینہ نے ایک بار پھر چمچ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا تو اس نے سوپ پی لیا۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا، ان کا خیال تھا وہ منع کر دے گی۔ تہمینہ کے ساتھ ساتھ سب نے حیرت سے پہلے کرن کو اور پھر مرتضیٰ کو دیکھا۔ ان سب کے اس طرح دیکھنے پر مرتضیٰ نے جھنب کر مسکرا دیا۔ اچھا آنٹی میں چلتا ہوں۔ وہ ایک دم باہر نکل گیا تو جمال احمد نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا۔ مرتضیٰ کے نکلتے ہی کرن کی کب سے رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ مما مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، مرتضیٰ نے کچن میں مصروف شاہدہ سے کہا۔ ہاں بیٹا کہو، شاہدہ نے اسے مصروف انداز میں کہا۔ مما آپ تہمینہ آنٹی سے رخصتی کی بات کریں۔ مرتضیٰ کی بات پر شاہدہ کے چلتے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ انہوں نے خوشگوار حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھا جو سر جھکائے زمین کو گھور رہا تھا۔ کیا کہا؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے تصدیق کے لیے دوبارہ پوچھا۔
ماما آنٹی تہمینہ سے کرن کی رخصتی کی بات کریں۔ مرتضیٰ نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو شاہدہ نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کا چہرہ چوم لیا۔ مرتضیٰ تم نہیں جانتے تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ شاہدہ کا چہرہ واقعی اس وقت اس کے جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ ماما آپ آج ہی بات کریں اور اسی ماں کی ڈیٹ لیں۔ مرتضیٰ کے دو ٹوک انداز میں شاہدہ نے حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھا۔ آج تو وہ انہیں جھٹکے پہ جھٹکے دے رہا تھا۔ اس کی اتنی بےتابی انہیں حیران کر رہی تھی۔ کہاں تو کرن کو دیکھتے ہی اسے غصہ آ جاتا تھا اور کہاں اب یہ حال تھا کہ فوراً رخصتی کی بات کر رہا ہے۔ بیٹا اتنی جلد بازی ٹھیک نہیں۔ میں جانتی ہوں تہمینہ اتنی جلدی رخصتی نہیں کرے گی۔ ابھی تو پھر کرن کے ایگزامز بھی ختم نہیں ہوئے۔ ان کا اشارہ اس کے پریکٹیکلز کی طرف تھا۔ ماما کرن کے امتحان یہاں آ کر بھی تو دے سکتی ہے آپ، پلیز میری خاطر، پلیز ماما۔ مرتضیٰ نے ان کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے ہوئے کہا تو شاہدہ مسکرا دی۔ اتنا مسکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے جمال، آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ تھینکس۔ مرتضیٰ نے ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کیا اور باہر نکل گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر شاہدہ مسکرا دی اور مرتضیٰ کے رویے پر حیران تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی بات منوانے کا قائل تھا اور اس طرح خوش آمد کرنا اس کا انداز نہیں تھا۔ اتنے دنوں سے اس کے رویے کی تبدیلی کی وجہ انہیں اب سمجھ آئی تھی۔ کرن کی چاہت نے اسے سڑتا پاؤں پیر بدل دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کرن کا جادو چل گیا۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ آفس پہنچنے پر اس کا پہلا ٹکراؤ رمشا سے ہوا۔ ہیلو رمشا کیسی ہو؟ اس نے خوشگوار لہجے میں اس کی خیریت دریافت کی تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم سناؤ، بہت خوش لگ رہے ہو۔ آج کافی دنوں بعد وہ اپنے پرانے انداز میں واپس آیا تھا۔ رمشا کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بالکل ٹھیک، میں واقعی آج بہت خوش ہوں۔ ٹھیک ہے تو اسی خوشی میں آج لنچ اکٹھے کرتے ہیں۔ رمشا نے مرتضیٰ کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ وائی ناٹ، لنچ کے ٹائم میں ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر مرتضیٰ نے قدم بڑھا دیے۔ رمشا کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش ہو؟ رمشا نے کھانے کے دوران پوچھا تو مرتضیٰ بے ساختہ مسکرا دیا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ کس سے؟ رمشا نے حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھا۔ ایک خوش فہمی اس کے اندر جاگی تھی، اسی سے جس سے نکاح ہو چکا ہے۔ پلیٹ میں چمچ چلاتا رمشا کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ یو مین تم، لیکن تم تو اسے پسند ہی نہیں کرتے تھے، رمشا نے شوق کی کیفیت میں کہا۔ میں اسے پسند نہیں محبت کرنے لگا ہوں، رمشا نے مرتضیٰ کی حیران شکل دیکھ کر کہا۔ تو میرا کیا ہوگا؟ رمشا کے کہنے پر اس نے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا اور اسے دیکھ کر بولا۔ دیکھو رمشا، میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی میں نے تم سے اظہار محبت کیا۔ یہ تم بھی جانتی ہو، ہم اچھے دوست ہیں اور آگے بھی ہو سکتے ہیں اگر تم چاہو تو۔ ڈیڈی نے میری مرضی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیا، اس کا مجھے افسوس ہے، لیکن اب مجھے ڈیڈی کی چوائس پر فخر ہوتا ہے۔ رمشا نے غور سے مرتضیٰ کے چہرے پر پھیلے خوبصورت رنگوں کو دیکھا۔ اسے اس لڑکی پر رشک محسوس ہوا تھا جس کے ذکر نے مرتضیٰ کو ارد گرد سے بے خبر کر دیا تھا۔ وہ لڑکی واقعی خوش قسمت تھی جس کو مرتضیٰ ملا، خاص کر مرتضیٰ کی محبت، شدید محبت۔ اس کا نام ہے کرن، تم جانتی ہو، مرتضیٰ نے کہا تو رمشا کی آنکھوں میں کرن کا چہرہ گھوم گیا۔ تمہیں پتہ ہے رمشا، تھوڑے ہی عرصے میں اس سے اتنی محبت کرنے لگا ہوں، کبھی کبھی مجھے خود یقین نہیں آتا۔ اسے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت وہاں ہو کر بھی رمشا کو وہاں نہیں لگ رہا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی تو مرتضیٰ کو جیسے ہوش آیا۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ گیا تھا۔ کرن کا احساس ہمیشہ ہی اسے بے خود کر دیتا تھا۔ رمشا، اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی دکھ پہنچا ہو تو سوری۔ رمشا نے ایک نظر حیرت سے مرتضیٰ کو دیکھا کیونکہ مرتضیٰ کبھی سوری نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ یہ بھی یقیناً کرن کی نسبت کا کمال تھا جس نے مرتضیٰ کو بدل دیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے باہر نکل گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ مرتضیٰ نے سب کو اکٹھا دیکھ کر پوچھا۔ آپ کی شادی کی ڈسکشن کر رہے ہیں، علی نے شرارت سے کہا تو وہ بھرپور طریقے سے مسکرا دیا۔ میں تو کہہ رہا تھا آپ کی شادی ہو تو میرا نمبر آئے، کب سے میں اس گھڑی کا انتظار کر رہا ہوں، احد نے شرارت سے کہا۔ احد کی بات پر مرتضیٰ نے ایک سکون سا دل میں اترتا محسوس کیا، ورنہ ڈیڈی کی بات سن کر عجیب سی پریشانی اس کے دل میں رہتی تھی۔ میرے لیے لڑکی کرن ڈھونڈے گی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ماما، آپ کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دونوں ہاتھ چٹا کر کہا۔ تمہاری فکر کر بھی نہیں رہی، تم خواہ مخواہ پاگل ہو رہے ہو۔ تمہارا تو وہ حال ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ شاہدہ کے کہنے پر وہ منہ بسور کر رہ گیا، جبکہ مرتضیٰ اور علی کا کہکا بے ساختہ تھا۔ احد نے ایک زوردار ہاتھ علی کو پیچھے لگایا تو اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ وہ غصے سے احد کو گھورنے لگا۔ اور بھائی آپ بھی زیادہ خوش نہ ہو، شادی کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کرن کتنی ڈفر ہے۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میری بیوی ہے، میرے ساتھ رہ کر خود ہی عقل مند ہو جائے گی۔ مرتضیٰ کی بات پر پانی پیتے علی کو اچھو لگ گیا۔ احد کا بھی منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ شاہدہ مسکرا دی۔ آپ نے ڈیڈی سے بات کی؟ نہیں بیٹا، ٹائم ہی نہیں ملا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں آج ہی کرتی ہوں۔ شاہدہ نے مرتضیٰ کا چہرہ دیکھ کر اسے فوراً تسلی دی۔ کون سی بات ماما؟ احد نے ماں کو دیکھ کر پوچھا۔
وہ ہم دراصل سوچ رہے تھے کہ کرن کی رخصتی کی بات کریں، اب پتہ نہیں جمال کا کیا ارادہ ہے۔ شاہدہ کے کہنے پر احد اور علی اپنی اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ اور آپ ہمیں اب بتا رہی ہیں آپ ابھی چلیں؟ احد نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ تمہارے ڈیڈی تو آ جائیں۔ شاہدہ کے کہنے پر علی نے موبائل فون نکال لیا۔ میں ڈیڈی کو فون کرتا ہوں۔ باولے ہو گئے ہو، انہیں گھر تو آنے دو۔ شاہدہ نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر لیا اور علی مسلسل شاہدہ سے اصرار کرنے لگا۔ مرتضیٰ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا اب وہ دونوں مما اور ڈیڈی کو لے کر ہی جائیں گے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی فوزیہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کی تیاری کر رہی تھی جب تہمینہ اس کے کمرے میں آئی۔ آج شاہدہ، احد اور علی آئے تھے۔ انہوں نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کرن حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، لیکن اس میں نئی کون سی بات ہے؟ اس کا مطلب سمجھ کر تہمینہ مسکرا دی۔ وہ تمہاری رخصتی کی بات کرنے آئے تھے۔ ان کی بات پر کرن کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ لیکن امی، میرے پریکٹیکلز اور پھر میں نے MSc ضرور کرنا ہے۔ اس نے سر جھکا دیا۔ میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا، لیکن بھابھی بہت زور دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی مرتضیٰ بڑا بے قرار ہو رہا ہے۔ انہوں نے شرارت سے کرن کا گال چھوا تو وہ بلش ہو گئی۔ تہمینہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ کرن نے خوشگوار حیرت سے ماں کو دیکھا کیونکہ وہ کبھی ایسے نہیں ہنستی تھی۔ تہمینہ نے اس کی حیرت دیکھی تو وہ مسکرا کر دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ کرن، میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ میرا خیال ہے بھابھی کی بات مان لینی چاہیے۔ تہمینہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر بولی، میں نے مرتضیٰ کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے اور مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا اور تم بہت خوش قسمت ہو جسے اتنے چاہنے والے لوگ ملے ہیں۔ انہوں نے بڑی محبت سے اس کے چہرے کو دیکھا جو خوبصورت رنگوں سے سج گیا تھا، اور جو محبت کریں انہیں زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ تہمینہ نے ایک بار پھر شرارتی انداز میں کہا تو کرن بے اختیار ان کے گلے لگ گئی۔ اس کی حرکت پر وہ مسکرا دیں۔ چلو اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ تہمینہ نے اس کے سر پر چت لگائی تو وہ مسکرا دی۔ آفس سے آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج آفس سے جلدی آ گیا تھا کیونکہ دوستوں کے ساتھ اس کا ڈنر کا پروگرام تھا۔ وہ کپڑے سلیکٹ کرنے کے بعد شرٹ اور پینٹ لے کر نیچے آ گیا تاکہ پروین کو پریس کرنے کے لیے دے سکے۔ سیڑھیوں سے اترتے ہی اس کی نظر کرن پر پڑی جو کچن سے نکل رہی تھی۔ آنٹی اب میں جاؤں؟ کرن نے شاہدہ سے کہا۔ بس 2 منٹ بیٹا، شاہدہ نے کہا تو وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے مرتضیٰ پر پڑی جو بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا۔ اس کی حرکت پر مرتضیٰ بے اختیار مسکرایا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ چلو بیٹا، شاہدہ کے باہر آتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا اور مرتضیٰ بھی وہیں رک گیا۔ بیٹے کوئی کام تھا؟ شاہدہ نے اسے کپڑے پکڑتے دیکھ کر پوچھا۔ پروین کہاں ہے؟ یہ کپڑے پریس کروانے تھے۔ وہ تو ابھی گھر گئی ہے۔ کرن بیٹا ذرا تم پریس کر دو، شاہدہ کہہ کر کچن میں واپس مڑی تو اس نے مرتضیٰ کی طرف دیکھے بغیر کپڑوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ مرتضیٰ نے کپڑے پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو کرن کو کرنٹ سا لگا۔ اسے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کپڑے پریس کر کے میرے کمرے میں لے آنا۔ وہ جلدی سے آئرن سٹینڈ کی طرف آ گئی۔ جب تک اس نے کپڑے پریس کیے وہ پروین آ چکی تھی۔ اس نے کپڑے پروین کے ہاتھ بھجوا دیے اور خود علی اور راحت کے پاس آ گئی تاکہ وہ اسے چھوڑ آئیں، لیکن وہ لوگ کشتوں سے لڑنے میں مصروف تھے۔ کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ سارے کمرے کو کیا کباڑ خانہ بنا دیا؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو، عقل نام تو کچھ ہے ہی نہیں۔ شاہدہ نے کمرے کی حالت دیکھ کر دونوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا جو شرافت سے بیٹھ گئے۔ حیرت انگیز طور پر آج انہوں نے کرن سے زیادہ بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ دونوں اگنور کر رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر گھر جاتی اور پروین وہاں آئی۔ مجھے مرتضیٰ بھائی نے یہ شرٹ دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے دوبارہ استری لکھ کر آئیں۔ پروین نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے گولا بنی شرٹ اس کے آگے کر دی۔ پروین کے کہنے کی دیر تھی، احد اور علی کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ وہ باقاعدہ کارپیٹ پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے جب شاہدہ بھی کھل کر ہنس پڑی تھی۔ شرم کے مارے اسے سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ جاؤ بیٹا، اسے پریس کر کے خود دے آؤ، شاہدہ نے مسکراہٹ روک کر کہا تو وہ اسی طرح سر جھکائے آئرن سٹینڈ کی طرف آ گئی۔ وہ جتنی کوشش کر رہی تھی اسے مرتضیٰ کے سامنے نہ جانا پڑے، اسے اتنی ناکامی ہو رہی تھی۔ شرٹ پریس کر کے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو اپنے پیچھے اس نے احد اور علی کی کھانسنے کی آواز سنی۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس کے قدم من من کے ہو رہے تھے۔ بھابھی بیگم ذرا دھیان سے جائیے گا۔ اسے پیچھے سے علی کی آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مرتضیٰ کے کمرے کے باہر کافی دیر کھڑی رہی، اندر جانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شاید ایسے ہی کھڑی رہتی کہ دروازہ کھل گیا۔ مرتضیٰ جو اتنی دیر ہو جانے پر شرٹ لینے آ رہا تھا اس کو سامنے سر جھکائے کھڑا دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ دروازہ کھلنے پر وہ بھی چونک کر سامنے دیکھنے لگی جہاں مرتضیٰ بڑی شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ نے جینز پر بنیان پہن رکھی تھی۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ مرتضیٰ نے بڑی دلچسپی سے اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔ زہ نصیب، وہ آئے ہیں ہمارے کمرے میں، خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو اور پھر انہی کو دیکھتے ہیں۔
مرتضیٰ کے اپنے حسب حال شعر بنانے پر وہ ہنسی تو بہت آئی لیکن وہ ضبط کر گئی۔ آپ کی شرٹ، کرن نے شرٹ آگے کر دی۔ مسز مرتضیٰ اندر تو تشریف لائیے، مرتضیٰ نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کہا۔ مسز مرتضیٰ کہنے پر وہ بڑی تیزی سے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ آنٹی نے مجھے بلوایا ہے، آپ کی شرٹ۔ اس نے جلدی سے شرٹ اس کی طرف اچھالی۔ اس کے بھاگنے کی نیت دیکھ کر مرتضیٰ نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیا۔ جانے مرتضیٰ، کوئی بات آرام سے بھی مان لیا کرو۔ مرتضیٰ نے دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے دروازہ بند کرنے اور طرز تخاطب پر اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ مرتضیٰ نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور قریب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بھائی میری طرف بھی دیکھ لیا کرو، میں اتنا خوفناک تو نہیں ہوں، بلکہ میں نے تو سنا ہے میں بہت ہینڈسم ہوں۔ وہ جانتا تھا کیونکہ وہ اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ کبھی اس کا اس حالت میں رمشا کو دیکھنا بہت برا لگا تھا، لیکن کرن کا اس طرح جھجکنا اسے بہت مزہ دے رہا تھا۔ اس نے مسکراہٹ روک کر کرن کو دیکھا جو اپنی نظریں زمین پر گاڑے ہوئے تھے۔ کرن تم مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ مرتضیٰ نے اس کے قریب جھک کر پوچھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا لیا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کرن نے حیرت سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں شروع کہاں سے کروں؟ مرتضیٰ نے اس کا بایاں ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ اسے جو کچھ میں اس کے لیے میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ میرا ارادہ تمہیں پریشان کرنے کا نہیں تھا، میں تم سے صرف بات کرنے آیا تھا، لیکن تمہاری باتوں نے مجھے اتنا مشتعل کر دیا تھا میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تم میرے علاوہ کسی اور کی ہو جاؤ۔ اس میں تمہاری جدائی کے خیال سے ڈر گیا تھا۔ کرن نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کے لیے وہ محسوس نہیں کیا جو میں تمہارے لیے کرتا ہوں۔ اگر میں نے کسی سے محبت کی ہے تو وہ صرف تم ہو۔ مرتضیٰ نے تم پر زور دے کر کہا۔ ہاں صرف یہ غلطی ہے کہ میں نے اظہار کرنے کا طریقہ غلط اختیار کیا، لیکن تمہاری اتنی بے رخی پر اتنا غصہ کرنا تو میرا حق بنتا ہے نا؟ مرتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ کرن پلکیں جھپکے بغیر اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، لیکن تمہاری محبت میں گرفتار ہونے کے بعد جس اذیت سے گزرا ہوں تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتی، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم وہ سب تکلیفیں بھول جاؤ گی۔ مرتضیٰ نے اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود انگوٹھی کو چیرتے ہوئے بولا، پھر ایک گہرا سانس لے کر بولا، میں کبھی نہیں سمجھ سکا، صرف تم کو ایک بار غور سے دیکھنے پر میں اپنا سب کچھ ہار گیا ہوں۔ کیوں کبھی تو مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ میں تم سے اتنی شدید محبت کیسے کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی پل میں یہ سوچوں کہ تم مجھے نہیں ملو گی تو مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ تم نے جادو کیا ہے مجھ پر۔ مرتضیٰ نے ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھا تو اب کی بار اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ یہ تو ہونا ہی تھا مرتضیٰ جمال احمد، آپ کو مجھ سے محبت ہونی ہی تھی، کیونکہ میں نے اپنے اللہ سے آپ کی محبت مانگی تھی، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، اور آپ تو تھے ہی میرے، تو آپ کی محبت بھی مجھے ہی ملنی چاہیے تھی۔ بے شک وہ خدا رحیم اور کریم ہے، اور سچے دل سے کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ کچھ بولو گی نہیں ویسے؟ مرتضیٰ کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے شاید کچھ پوچھا تھا۔ اس کو خاموش دیکھ کر وہ پھر بولنے لگا، یہ سب باتیں میں اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے دل میں کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ تمہیں اگر مجھ سے کوئی شکایات ہیں تو بتاؤ، میں درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ کرن نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا تو مرتضیٰ مطمئن سا ہو کر مسکرا دیا۔ میں جاؤں؟ کرن کے پوچھنے پر وہ شرارت سے مسکرا دیا۔ میرا خیال ہے اب تم یہی رہ جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت اب اس کے لہجے میں عود کر آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہوتا، کرن نے اپنا ہاتھ چھڑا کر دروازے سے باہر دوڑ لگائی۔ یار جانے سے پہلے ہاتھ تو ملاتی جاؤ، منہ دھو رکھیں۔ کرن نے مڑ کر اسے جواب دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ کوئی بات نہیں بچوں، آنا تو تمہیں یہیں پر ہے، مرتضیٰ نے پیچھے سے کہا تو سیڑھیاں اترنے سے پہلے اس نے انگوٹھا دکھایا اور جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اپنے پیچھے اسے مرتضیٰ کا بھرپور کہکا سنائی دیا جس نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ آج ہر چیز نکھر گئی تھی، وہ ہر وہم دور ہو گیا تھا۔ سیڑھیاں اترتی اس کی مد بھیڑ جمال احمد سے ہوئی۔ خیریت تو ہے؟ میرا بچہ خود ہی مسکرا رہا ہے۔ نہیں انکل، کرن نے جلدی سے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ کرن بھائی نے کیا کہا؟ آہت نے اس کے قریب آ کر رازداری سے پوچھا تو وہ سخت نروس ہو گئی۔ اب خود ہی ان سے پوچھ لیں، یہ کہہ کر اس نے دوڑ لگائی۔ مرتضیٰ نے آخری دفعہ اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھا اور مطمئن ہو کر برش نیچے رکھ دیا۔ تبھی جمال احمد کو اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان کو دیکھ کر وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ ڈیڈی آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے ایک نظر اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور اس پر صوفے پر بیٹھ گئے۔ جیب سے پیپرز نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ مجھے ان پیپرز پر تمہارے سائن چاہیے۔
کیسے پیپرز ڈیڈی؟ اس نے غور سے باپ کی شکل دیکھی جو غیر معمولی سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ یہ طلاق کے پیپرز ہیں، ان پر سائن کر کے خود کو آزاد کر لو۔ جمال احمد کی بات پر وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر باپ کو دیکھا جو اس قدر شاک تھا کہ اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ڈیڈی ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے نزدیک تو سب صحیح ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ اس پر سائن کر دو۔ میں اس غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کچھ ماہ پہلے کی تھی۔ تم اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہو، تم سے کوئی کچھ نہیں کرے گا، اور میں نے اپنی چوائس تم پہ تھوپی، اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ نو سائن اٹ۔ وہ مسلسل انہیں ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی آنکھیں نہیں جھپکی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا اس کی دھڑکن بند ہو چکی ہے۔ پھر اس نے اپنی گالوں پہ نمی محسوس کی۔ جمال احمد بغیر کسی تاثر کے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈی میں ایسا نہیں کر سکتا، اس نے خود کو کہتے سنا۔ لیکن مرتضیٰ، میں کرن کو مزید دکھ برداشت کرنے کے لیے تمہارے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور تمہیں پسند ہی نہیں تو پھر انکار کا جواز کیا ہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تم سائن کر دو۔ لیکن مرتضیٰ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ وہ اٹھ کر سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ ڈیڈی، میں اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پلیز ڈیڈی، میری غلطی کی اتنی بڑی سزا تو مت دیں۔ پلیز ڈیڈی، میں کرن کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ مسلسل ایک ہی جملے کی تکرار کر رہا تھا۔ جمال احمد نے اپنا دایاں ہاتھ مرتضیٰ کے سر پر رکھ دیا اور ایک نظر سامنے پڑے پیپرز کو دیکھا۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ آج میرے خواب، میری خواہش حقیقت کا روپ دھارے میرے سامنے موجود ہے۔ جمال احمد نے ایک نظر سامنے اسٹیج کی طرف دیکھا جہاں کرن اور مرتضیٰ دلہن دلہا کے روپ میں بیٹھے تھے۔ کرن انہیں بہت پیاری تھی۔ وہ جانتے تھے انہوں نے مرتضیٰ کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ ان کی توقع کے مطابق مرتضیٰ نے کافی ہنگامہ بھی کیا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دن انہوں نے مرتضیٰ کا جو رویہ کرن کے ساتھ دیکھا، انہوں نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس رشتے کو ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن مرتضیٰ کے امریکہ چلے جانے کی وجہ سے معاملہ التوا میں پڑ گیا۔ اس کی واپسی پر لیکن پہلا جھٹکا انہیں تب لگا جب انہوں نے رمشا، احد اور کرن کی شادی کی بات کی تو اس کا ایک دم طیش میں آ جانا، اور پھر احد کو خود منع کر کے کرن کو لانے کی بات کرنا، پھر مرتضیٰ کا کرن کے گھر جانا، اس کے کہنے پر کرن کا بلا چونچا سوپ پینا۔ ان سب باتوں میں انہیں بہت کچھ سمجھا دیا تھا، لیکن ان کی سوچ نے یقین کا روپ تب دھارا جب شاہدہ نے کہا کہ مرتضیٰ رخصتی کے لیے زور دے رہا ہے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا مرتضیٰ کرن کو پسند کرنے لگا ہے، لیکن وہ یہ سب اس کے منہ سے سننا چاہتے تھے، اس لیے وہ پیپرز جو انہوں نے کافی دن پہلے تیار کروائے تھے اس کے پاس لے گئے۔ لیکن اس بار بھی مرتضیٰ کا رویہ ان کی توقع کے برعکس تھا۔ اس کی شاک کنڈیشن نے اس پر ظاہر کر دیا تھا کہ وہ بات پسند سے بھی آگے نکل گئی ہے، اور اس نے واضح طور پر اقرار کیا تھا وہ کرن سے بہت محبت کرتا ہے، اور کرن اس کے دل کا حال احوال تو انہوں نے اس کی ایک مسکراہٹ لگا لیا تھا۔ پھر کسی طرح تہمینہ کی رضامندی لی اور ایک مہینے میں شادی کے سب انتظامات کیے۔ وہ ایک الگ کہانی ہے۔ انہوں نے فضا میں رچی گلاب کی مہک کو اپنے اندر اتارا اور پھر اسٹیج کی طرف متوجہ ہو گئے جہاں احد کی کسی بات پر مرتضیٰ نے کہکا لگایا تھا۔ خوشی اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ کے کہکے نے ان کے ہونٹوں پر بھی تبسم بکھیر دیا۔ پھر انہوں نے کرن کو دیکھا جہاں ایک مسلسل دھیمی مسکان نے اس کے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تھا۔ جب اسے ہال میں لایا گیا تو ایک پل کے لیے انہوں نے بھی اسے نہیں پہچانا۔ جو اتنی سادہ رہتی تھی، بالکل بچوں والی حرکتیں کرتی تھی، آج تو اس کا روپ ہی نرالا تھا۔ وہ تو لگ ہی نہیں رہی تھی کہ اس زمین کی ہے، ایسا لگتا تھا کوئی پری لال کپڑوں میں زمین پر اتر آئی ہے۔ انہوں نے ان دونوں کو نظروں کے حصار میں لے کر دائمی خوشیوں کی دعا دی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لی تھی۔ ڈیڈی یہاں آئیں۔ علی کی آواز دینے پر وہ اسٹیج کی طرف چل دیے کیونکہ فیملی فوٹو ان کے بغیر ادھوری تھی۔